अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियतन और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और कल माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी बाबरकत रात गुजरी, शब बारात थी और रहमतों वाली रात, और यकीनन आप सब ने इबादत की होंगी, दुआएं मांगी होंगी, नफलें पढ़ी होंगी और बहुत सारे लोगों को आज रोज़ा भी होगा। तो अल्लाह ताला हमारी, मैं यही कहती हूँ कि ये टूटी फूटी इबादतें जो है कबूल और मंजूर फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इसके साथ ही जो और चीज़ देखने में मिली वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ था, और पहले होता था कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहते हैं, अब इस तरह का कोई ऐसा सीन नहीं था। अच्छा, अब क्या सीन था वो ये था, इस साल जो देखने में आया, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया कि माफ़ी तलाफी के स्टेटस लगाने से कुछ नहीं बनने वाला, जिसका हक खाया है उसे वो वापस कर दो तो फिर माफ़ी मिलेगी। यार ये बात जो है, ये थोड़ा स्टेटस मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे नहीं पता, हर एक की अपनी सोच है। यार ये एहसास जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर कोई गलती करता है या किसी के साथ बुरा करता है या किसी का माल खाता है, तो यार ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इस बंदे में ये एहसास जागता है, यार मैंने गलती की, मुझे पछतावा है या कुछ भी पशेमानी है। इस तरह के स्टेटस लगाने से मैं ये भी बता दूं कि कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, दिल की भड़ास आप निकाल लेते हैं तो वो अलग बात है, और ये भी अच्छी बात नहीं है। एक अहम रात है और आप इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, और बल्कि आप भी दिल से माफ कर दे, कोई बात नहीं, तुमने मेरा खाया तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो है। ये यकीन होना अल्लाह ताला की जात पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये हक नहीं रखते कि किसी से हिसाब किताब लें, किसी का मुआखजा करें, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। फिर आप अल्लाह ताला पर छोड़ दो ना, और ये यकीन के साथ छोड़ दो कि जिसने आपके साथ ज्यादती की है, जिसने आपके साथ दिल आजारी की है, जो भी किया है वो खालिक है, मालिक है, वो हिसाब देगा। तो बस मेरा तो यही कहना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, दोस्त और माशाल्लाह बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी, मैं कहूँगी बहुत ही मसरूफ रहते हैं, बहुत कम वक्त मिलता है, इनसे मुलाकात भी बहुत कम होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। राइटर हैं, पोइट हैं, और इसके साथ साथ बिल्कुल वकील भी हैं, और इसके अलावा जो है टैक्स एडवाइजर भी हैं, टैक्स का काम भी कर रहे हैं। अगरचे ये एक ऑफिसर रहे टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स ऑफिसर भी रहे, सॉरी माजरत के साथ, कभी कभी हो जाता है जब बंदा ज्यादा बोल रहा होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी रहे, लेकिन इन्होंने उस जॉब को खैर बात कहा और एज ए लॉयर सामने आए, और आज हमारे सामने है, आपके सामने है अशहर हसन कामरान एडवोकेट साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आयशा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना मुकम्मल आपने इंट्रो कराया है। नहीं, वो होता है फ्लो में, चूंकि मेरा भी अफसोस की दुनिया से आपको पता ताल्लुक तो रहता है ना, आपके माशाल्लाह इस रूही टीवी चैनल के ही हवाले से, रेडियो के हवाले से, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका पता तो है ही। हाँ। बहुत जबरदस्त आपने, और ये बड़ी अच्छी आपने बात अभी जो कही है, कल की जो अभी गुज़िश्ता जो शब थी हमारी, बहुत अहम, इस्लाम के हवाले से, हमारे दीन के हवाले से जो अहम रातें हैं उनमें से एक थी। और आपने ये जो बड़ी अच्छी बात कही कि वो फेसबुक पे लगा देते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, इस तरह से, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप माफी मांगे और सामने जाके बिल्कुल शाफा उस शख्स से माफी मांगे और खुद भी उसको माफ करें। अच्छा, ये एक बात है अशर भाई, माफी मांगने के लिए ये तो कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, ये जरूरत नहीं है। आप बात कर लें किसी से, जिससे आप बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं, फोन कर ले और अस्सलाम वालेकुम, जो बिल्कुल सही बात है आयशा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि रवैये रिश्तों से बड़े होते हैं। बिल्कुल, रवैये अगर आपके मस्बत है ना तो रिश्ते भी कायम रहते हैं। अगर आपके रवैयों में कोई झोल है, कोई उसमें कमी है, मुनाफकत है, अल्लाह माफ फरमाए, तो फिर वो रिश्ता भी नहीं चल पाता। ठीक है। अच्छा साहब, हमारे साथ एक और गेस्ट है, मैं चाहूंगी उनका भी बिल्कुल। और हर एक को आजकल तो फोटोग्राफी का शौक है। मैं कहती हूँ आज के दौर में हर एक के पास स्मार्टफोन है, इसके अलावा गैजेट्स हैं। मैं कहती हूँ बड़ा है, बुजुर्ग है, नौजवान है, बच्चा है, हर एक को शौक होता है कुछ ना कुछ कैप्चर कर लिया जाए, जहां देखा जाए, जहां कुछ अच्छा नजर आता है। और सेल्फी तो बहुत आम हो गई ना यार, तो बहरहाल ये चीजें जो है हर कोई कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और हर कोई फोटोग्राफर बन गया। क्या इतना ही आसान है फोटोग्राफर बनना?
ایک پروفیشنل فوٹوگرافر سے ہم جانتے ہیں عمر صدیقی صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیسے عمر؟ جی بہت شکریہ. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کا انٹرویو, آپ کا پروگرام کے لیے بہت شکریہ تھینک یو. آپ نے بات کی کہ پروفیشنل فوٹوگرافر اور جو آج کل عام ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو اس میں یہ کہ ایک طرح سے آپ کو آزاد کر دیا ہے کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کا ہر بندہ ایٹ دا سیم ٹائم کیپچر کر لیتا ہے چیزوں کو, مومنٹس کو. بالکل. لیکن جہاں بات کی جائے پروفیشنلزم کی تو وہ کچھ تقاضے ہیں جو ہم لوگ ہی پورے کر پاتے ہیں. یا اگر بات کی جائے ایونٹس کی یا کسی مومنٹ کی, تو وہ ہر بندہ اپنے ایونٹ میں مصروف ہوتا ہے. تو وہ ان یادوں کو کیپچر کرنے کے لیے پھر ہماری ٹیم ہوتی ہے, ہم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کیپچر کرتے ہیں. مزہ نہیں آ رہا تھا نا جب ہم بنا لیتے ہیں, سیلفی بنائی یا ہم نے اپنے سیل فون سے, یار مزہ نہیں آ رہا یار. پروفیشنل بالکل ایسی ہے. اور بعض لوگ ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں ہمیں ایونٹس وغیرہ پہ ہائر کر کے یا اپنے کانفرنسز پہ, اس کے باوجود اسمارٹ فون پہ موبائل کیمرہ جو ہے نا ہمارے ایونٹس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں, بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی آئے ہیں, ڈیٹا آپ کو ملے گا, آپ دیکھ لیجیے گا تسلی سے. لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے فون میں پہلے بنا لیں, یہ پتہ نہیں کب بنائیں گے, کیسے بنائیں گے, ہماری سب سے بڑی چیز اسٹیٹس پہ اسی وقت ایونٹ پہ ہم لوگ یہاں ہیں, ہیش ٹیگ یہاں اور یہ چیز ہو رہی ہے, وہ سارا اپڈیٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹس سے. یہ پروفیشنل فوٹوگرافر بننے کے فائدے بھی جانیں گے, کتنا ٹیکنیکل کام ہے, کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ کیا کیا ہونے والا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ ایونٹس تو رکنے والے نہیں ہیں, بہت زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں. یہ بلاگر بھی ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ عمر کو بلاگنگ کا بھی شوق ہے, ٹریولنگ کے حوالے سے جاتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں اور پھر وہاں بلاگنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ شوق بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, صرف ایونٹ کور نہیں کرتے, کور اپ نہیں کرتے. اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. عمر چلتی ہوں اور جناب بالکل ارشد صاحب آپ کی طرف موو کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں. ٹیکس کی بات کر لیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 31 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے. تو کوشچن ہوگا کہ یہ کیا ہے. ہاں, یہ بڑی اچھی آپ نے برننگ کوشچن اس وقت کا جو کرنٹ افیئرز کا سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. سیکشن 114A انٹروڈیوس ہوا ہے. 114 کے تحت انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ نے فائل کرنی ہوتی ہے, 1 سال کی ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. اچھا عائشہ, اس میں عمومی طور پر دیکھا گیا جب بیسک جو آپ کا رجسٹریشن پروفائل جس وقت بنایا جاتا ہے وہ جلدی میں بنایا جاتا ہے یا جو بھی وجہ ہوتی ہے, اس میں ٹوٹل جو آپ کے پرٹیکولرز ہوتے ہیں وہ اس میں مینشن نہیں کیے جاتے. آج کل تو ویسے ہی دور ایسا چل رہا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے. آن لائن وہ رجسٹریشن کر دی جاتی ہے, آپ کو وہ رجسٹر کر لیا جاتا ہے, پاسورڈ مل جاتا ہے, آپ کو لاگ ان مل جاتا ہے, آپ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں. لیکن جو بیسک آپ کا پروفائل ہے رجسٹریشن کا, جو آپ کی اپنی انٹروڈکشن ہے, جو آپ کا تعارف ہے, وہ نہیں ہوتا عمومی طور پر. یہ لاگو کیا گیا ہے 114A کے تحت. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک سیکشن 181 کی جو رجسٹریشن پروفائل ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں. ٹھیک ہے. اپڈیشن کے اندر یہ ہے کہ وہ جب آپ اس میں کھولتے ہیں تو آپ نے اپنا سورس آف انکم بتانا ہے, سیلری ہے, بزنس ہے, پینشن ہے یا کوئی ادر سورس ہے, کسی قسم کا جو سورس ہے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کا بزنس پریمیسز ہے اس کا ایڈریس, پراپر ایڈریس دینا ہے. یہ نہیں لکھ دینا کہ ملتان کینٹ, اس کا پراپر آپ شاپ کا نمبر دیں گے, اس کا جناب کمرشل ہے یا نان کمرشل ہے, یا اس کا مکمل آپ نے ایڈریس دینا, آپ کی ملکیت ہے یا کرائے پر لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بزنس کا پورا نام لکھنا ہے, پورا, جہاں فل اسٹاپ ہے فل اسٹاپ ہونا چاہیے, جہاں کاما ہے کاما ہونا چاہیے. یہ اچانک خیال کیوں آ گیا؟ نہیں, یہ اچانک نہیں ہے, یہ شروع سے تھا لیکن لوگ کرتے نہیں تھے, اس سے زیادہ فوکس نہیں تھا. پھر وہ آپ نے بزنس کا نام دینا ہے, پراپر ایڈریس دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے سب سے امپورٹنٹلی آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں ان کے IBAN نمبر, ایک سادہ نمبر ہوتا ہے عمومی طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ دس از مائی بینک اکاؤنٹ نمبر, ایک IBAN نمبر ہوتا ہے, آپ نے وہ دینا ہے جو PK سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے PK, آپ صرف اس کا برانچ کا کوڈ ہی نہیں دیتے, PK, اس کے بعد آپ کا نمبر, پھر بینک کا نام, پھر اس کے بعد آپ کا پورا اس کے اندر 16 ڈیجٹ کا یا 20 ڈیجٹ کا وہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, وہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس میں مانگا گیا ہے کہ آپ کا لیگل ایڈوائزر کون ہے, اتھورائز ریپرزینٹیٹو کون ہے, 172 سیکشن کے تحت آپ کا ریپرزینٹیٹو کون ہے, اس کا آپ نے نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ ان کا حوالہ آپ نے دینا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹس ہیں وہ آپ نے لگانی ہے. یہ بیسک رجسٹریشن پروفائل انہوں نے یہ بار بار کہا گیا, اور اب لاسٹلی اس کی تاریخ جو ہے وہ 31 مارچ ہے. ٹھیک ہے. یعنی
کل کا دن آخری دن ہے. اس سے پہلے اور اس میں ایک خاص چیز میں بتا دوں کہ سیلریڈ پرسنز جو ہے نا ان کا تذکرہ نہیں ہے. سیلریڈ پرسنز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, ان کے اپنے ہی فائدے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تنخواہ بھی تو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہی آتی ہے نا. تو لیکن اس میں سیکشن 114A میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو سب لوگوں نے کل کی ڈیٹ تک وہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے, اگر نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر پینلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, وہ مختلف پینلٹیز اس کے حوالے سے لگیں گی, بزنس کے حوالے سے جتنے دن آپ کا لیٹ ہوتا چلا جائے گا اس کی پینلٹی ہے. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیکشن 114A کے تحت 181 کا جو بیسک رجسٹریشن پروفائل ہے کل کی ڈیٹ تک اس کو اپڈیٹ کیجیے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. عمر, آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں پروفیشنل فوٹوگرافی کیا ہے اور کیوں شوق ہوا, کب سے کر رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. پروفیشنل فوٹوگرافی کی بات اگر کی جائے تو میں نے 2015 سے سٹارٹ کی تھی, اور ایز اے اسسٹنٹ ایک ہمارے کالج یونیورسٹیز کے جو پروگرامز ہوتے تھے ادھر سے, تو وہاں پہ ٹیم جوائن کی, ان کے ساتھ سیکھا. تقریباً 2 سال کے بعد میں نے ایک پروفیشنل ایونٹ پکڑا جو مطلب کہ ہم لوگ جا کے شوٹ کر کے آئے. ویڈنگ کا تھا. ایونٹ ملنا بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اور اس وقت نیا بندہ یا بچہ آ رہا ہو, ایج بھی اتنی نہیں تھی, وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیسے پروفیشنلزم میں آ گئے ہیں, یہ کام کیسے کریں گے. لیکن جب انہوں نے ایونٹ دیکھے, کام دیکھا پچھلا ہمارا, تو وہ کافی امپریس ہوئے. اس میں یہ ہے کہ پروفیشنلزم میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی کمٹمنٹ, کہ آپ کلائنٹ سے کیا ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو چیزیں آپ نے ان سے کمٹ کی ہیں وہی چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنی. یہ نہیں کہ آپ نے ان سے ڈیل تو بہت ساری کچھ کر لی, لیکن کام جب آپ نے ڈیلیور کیا تو وہ نہ ہوا. اچھا, اس کے بعد پروفیشنلزم میں سب سے پہلی چیز تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو جو ہے صرف ویڈنگ ایونٹس تک یا جو ایونٹس ہوتے ہیں اس تک کیپچر کرنے کی حد تک نہ سمجھیں. اس کو ایکسپلور کی طرف جائیں. وائلڈ لائف فوٹوگرافی ہے اس کے اندر, نیچر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قرآن پاک میں فرمایا ہے. ہم جب پاکستان کی صرف بات کریں, باہر تو بات کی بات, پاکستان میں ہی بہت سارے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھ کے جو ہے نا حیران ہو جاتی ہے سوچ. جب پہاڑوں پہ میں جب جاتا ہوں ہنزا والی سائڈ پہ, ناران سائڈ پہ, آزاد کشمیر ہمارا جو ہے بہت خوبصورت ہے. وہاں کی چیزیں, وہاں کی جو پکچرز ہیں یہاں پہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یا اپنی پروفائل پہ لگاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرا جو ایم ہے, ویژن ہے, وہ فوٹوگرافی تو ہے اس میں, مطلب کہ ویڈنگ کے ساتھ ساتھ, تو اس میں وہ چیز ایکسپلور کی جائے, وہ چیز ڈیلیور کی جائے کہ جس کو دیکھ کے لوگوں کو انٹرسٹ آئے پاکستان میں, پاکستان کو ایکسپلور کریں. بالکل ٹھیک ہے, شوق کو تو لے کر چلنا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ روزی روٹی بھی کرنی ہے. اگر آپ صرف نیچر کو ہی کیپچر کریں گے اور اس کو کہاں کریں گے یوٹیلائز, تو یہاں بہت کم لوگ, نیچر سے پیار کرنے والے لوگ یار بہت کم ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے, سوری بات کاٹ رہا ہوں, لیکن نیچر کی فوٹوگرافی, وائلڈ لائف فوٹوگرافی بھی سیل ہوتی ہیں آن لائن مارکیٹ میں, اس کی بھی ڈیمانڈ ہے. آپ کو پاکستان میں بھی مارکیٹ ہے آن لائن. جو گورے ہیں فائیور پہ, اپ ورک پہ, وہ لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے سیکنڈز کی ویڈیو چاہیے ماؤنٹینز کی, ریورز کی, کیونکہ وہ اپنی ڈاکومنٹریز وغیرہ کے لیے نا وہ پھر پیچز وہاں سے لے لیتے ہیں. اگر ہم اس کو پراپر ایک چینل کے تھرو سیکھیں, لاہور میں اس کی انڈسٹریز ہیں جو سکھا رہی ہیں, وہاں سے سیکھیں ہم لوگ. اس میں ملتان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ملتان میں ایز سچ تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ لاہور میں بہت سارے ہیں. چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کے پراپر ایک گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. ملتان میں ایک پروفیشنل ڈگری ماس کام کی جو ہے وہ, اس میں تو کچھ سکھایا جاتا ہے, لیکن جو جیسے اگر ہم بات کی جائے کہ فوٹوگرافرز کی یا جیسے شاپس بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں, وہ صرف اپنا کام آؤٹ ڈور فوٹو شوٹ ہو گیا, ویڈنگ فوٹوگرافی ہو گئی, اس حد تک رہتے ہیں. بہت کم مجھے لوگ ملے ہیں جو وائلڈ لائف فوٹوگرافی پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, گھر والوں کا رسپانس کیا تھا جب آپ نے کہا, اور یقیناً جو ہے یہ مہنگا شوق بھی ہے, کیمرہ لینا ہے, اچھے لینس کا لینا ہے, تو گھر والوں نے کیا کہا, کیا تھا, کیا کر رہے ہو یار, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملی؟ ایسے ہی ہے بالکل. جب میں نے سٹارٹ لیا, میرا BS IT سے میرا بیک گراؤنڈ ہے, میں نے IT کی ہے, تو وہ لوگ والد صاحب کہتے تھے کہ یہ کیا تم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو, ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہو, اور جو ہے نا 2-2, 3-3 بجے ایونٹ سے واپس آتے ہو,
تو انہیں بتایا کہ اسی چیز کا آگے سکوپ ہے, آئی ٹی سے لنکڈ ہے یہ بھی چیز, اور جو ہے نا اس میں ہم لوگ آگے کام کریں گے. جہاں تک رہ گئی بات کیمروں کی, تو کیمرہ بہت مہنگے ہیں, ایکسپینسو ہیں. اسٹارٹنگ میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2 سے 3 سال تک تو میں نے اس میں رینٹ پہ ہی لے کے کام کیا ہے. اب ہم 2 دوست ہیں جنہوں نے مل کے یعنی جو کام کرنا چاہے وہ یہ ادھر نہیں رینٹ پہ بھی لے سکتا ہے, یہ بڑی بات. اس میں یہ کہ ہم لوگ کا لرننگ پیریڈ تھا, اس میں سیکھا بھی ان کیمروں سے, ان سے لے کے چلے گئے, پارکس میں چلے گئے, لوگوں کی فری فوٹوگرافی بھی کی تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ فوٹوگرافی کیسے ہو رہی ہے, کیا آؤٹ ڈور ہو رہا ہے. ہمیں بھی کلائنٹس کا رسپانس ملتا رہا, تو اس طریقے سے تھا. پھر اس کے بعد اب الحمدللہ میں 3-4 ایونٹس جو ہے نا پینڈنگ میں ہوتے ہیں, پائپ لائن میں ہوتے ہیں, نیکسٹ کیا کون سا ہے, کن ڈیٹس کا ہے, بالکل بنایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسپیشلی جو لاہور اور اسلام آباد سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کمپنیز ہیں وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ٹور پہ ایز اے ٹور فوٹوگرافر, ٹور گائیڈ, کہ آپ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ جائیں, انہیں بتائیں, انہیں چیزیں ان کی فوٹوگرافی وغیرہ کریں. تو یہ سارا سینیریو ہے. لیکن یہ چیز اس کے پیچھے بہت محنت ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے فوٹوگرافر بننا ہے. کیمرہ اگر آپ امیر بھی ہیں, کیمرہ پرچیز کر بھی لیا ہے, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے فوٹوگرافر بن گئے. جو چیز انسان فیلڈ میں جا کے کرتا ہے نا, سیکھتا ہے, وہ اسٹوڈیوز میں یا مطلب لیکچرز لے کے نہیں سیکھ پاتا. پھر آپ کا انوائرمنٹ وہاں کا, اگر ایونٹ میں آپ کو کچھ اچھے لوگ مل جاتے ہیں, اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف اس کو اپنے سر سے اتارنا ہے کہ جی میں نے ایونٹ کیپچر کرنا ہے, ان کو کلائنٹ کو ڈیٹا دینا ہے, وہ صرف اپنے دماغ سے اتارنا ہے, یا اس کو پروفیشن کو پیشن بنا کے کام کریں گے, پھر مزہ بھی آئے گا. کلائنٹ کو مطمئن کرنا کتنا ضروری ہے. آپ نے پیکج کیا فکس, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پیکج مکمل ہو جاتا ہے, اتنا پیکج دیں گے, اتنی پکچرز ہوں گی, یہ ہے وہ ہے. اور اکثر جو ہے جب غیر ضروری لوگوں کی پکچرز نظر آتے ہیں تو کلائنٹ بھڑک اٹھتے ہیں, میں تو کہا تھا نہیں لینا چاہیے. اچھا, یہ ایونٹس میں ہوتا ہے شادیوں میں خاص طور سے کہ یار میرے مامے کی فوٹو کیوں نہیں, یار ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی آپ نے کہا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے. ایک ایونٹ میں ہمیں ایک بندہ ہائر کرتا ہے, ایک فیملی ہائر کرتی ہے, لیکن اس میں آلموسٹ 300-400 جو پرسنز ہوتے ہیں موجود, وہ ہمارا کام دیکھتے ہیں. وہ پھر اس پہ آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں. صحیح فنڈ میں ہے جی, گروپ بنا کے کھڑے ادھر ہماری لے لے پکچر, ہماری لے لے. پھر اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے باقی کے کلائنٹس کو, باقی کو کس طرح سے پیپلز کو کلائنٹ بنانا ہے. آپ نے یہ محسوس ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ اس میں کوئی خاص قسم کی ایڈوائز بھی نہیں دی جاتی فوٹوگرافر کو کہ آپ نے کس کس کو کیپچر کرنا ہے. سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں فوٹوگرافر اپنے طور پہ. اب میرے بیٹے کی شادی تھی, اس میں جب البم بن کے آئی ہے, اب البم کا بھی آپ کو پتا ہی ہے نیا طریقہ کار آ گیا. پہلے پیسٹ ہوتی تھی, اب وہ پرنٹڈ ہے, بڑی زبردست اس نے البم بنا کے بھیجی ہے. اس میں ایک ایسے بندے کی تصویر ہے جس کو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر ہو, یقین کیجیے, لیکن اب میں اس کو نکال بھی نہیں سکتا. تو لیکن میں پھر آپ کی بھابھی نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ نے کون سا اس کو کوئی ایڈوائز کیا تھا, یا آپ نے کوئی اسپیشلی اس کو ڈائریکشن تو نہیں دی تھی کہ کس کس کو آپ, یہ تو اپنی ذہانت سے اس نے کام کیا ہے. تو فوٹوگرافر کی مشکل ہے یار, کوئی پورے گروپ میں لوگ کھڑے ہیں, کوئی بھی آ جاتا ہے ہمارے کھینچو تو پتہ نہیں چلتا یار, رشتے دار ہی ہوں گے, بندہ یہ سوچ رہے چلو ایسے بالکل اس طرح سے. ہم لوگ پہلی تو ان سے ریکوائرمنٹ ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ایک بندہ دیں جو ہمیں گائیڈ کرے, یہ دلہے کی فیملی کا ہے, دلہن کی فیملی کا ہے. پھر اس کے بعد انہیں 2-3 دفعہ اپنی شاپ پہ آفس میں بلاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اس میں سے کن کن کی پکچرز فائنلائز کرنی ہے, کن کو پرنٹ کرنا ہے. اچھا, کلائنٹس جو ہے نا ہمارے پہ ذمہ داری ڈال کے وہ فری ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے کرنا ہے, آپ نے بنا کے ہمیں دے دینی ہے. اب جب ہم بنا کے ڈیلیور کرتے ہیں, وہی سر کی بات کہ وہ بندے بھی آ جاتے ہیں اس پکچر میں کہ نا جو جانتے ہیں. ابھی ریسنٹ میرا ایکسپیرینس رہا کہ اسٹیج پہ جو ہے نا 2 براتیں آئی ہوئی تھیں, یہ 2 بیٹیاں تھیں کلائنٹ کی, تو ان کے ساتھ ہی ایک انہوں نے جو ہے نا سیریمنی تھی انگیجمنٹ کی. اسٹیج بالکل کورڈ تھا, کہیں پہ بھی ہمیں جگہ نہیں مل رہی, مطلب بہت مشکل سے ہم لوگوں نے وہ کیپچر کیا. اس کے بعد کلائنٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بندے نے سلامی دی تھی, وہ سلامی کتنی تھی مجھے وہ نہیں بتایا, وہ نظر نہیں آیا. میں نے کہا کہ سر ان کا فیس نظر آ گیا, سلامی دیتے ہوئے نظر آ گئے, اب کہاں سے اس کو لفافے میں سے زوم کر کیسے نظر آئے. اب ہمیں بتائیں ہم انہیں پیسے کتنے دیں گے, انہیں سلامی کتنی دی ہے. یعنی اب آپ کی ایڈوائز یہ ہے کہ جب بھی آپ انہیں ہائر کریں جی, بک کریں, ایک بندہ اسپیسیفکلی آپ اس کو کہیں کہ آپ نے اس طرح سے ایسا ہوتا ہے فیملیز میں, آپ کو پتا ہی ہے سارا یہ سلسلہ. اچھا, آپ میری پوئٹری کی طرف نہیں آ رہی, آپ آ گئی بسنت, اور بسنت پر پابندی لگ گئی, اور پھر آپ نے یہ بک کیسے پبلش کروا لی اور کیوں کی,
اور میں جب میرے ہاتھ میں آئی اور آج رونمائی میں ہی کر رہی ہوں عادل بسنت کے، یہ اعزاز کی بات ہو گئی ہے صاحب. تو یہ نئی بک آئی ہے، یہ پانچواں جی ہاں، یہ بک میری 5ویں ہے، لیکن 5ویں میری ابھی وہ پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. یہ 4تھی بک مارکیٹ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عادل بسنت، بچپن یاد آتا ہے، لیکن اب جو ہے یہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے بسنت. جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں میں بھول گئی اپنی بہت ساری باتوں میں، ہمارے ہی رزاق بھائی ان کی گردن پر ڈور پھر گئی اور شکر ہے ان کی بچت ہو گئی، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ دکھایا. عائشہ یہ دیکھیں تو بڑا ہی خطرناک ہے آج کے دور میں. وہ دھاتی جو ہے ڈور ہوتی ہے، ہاں جی ہاں، اس کا استعمال جو ہے اس کی وجہ سے پابندی ہے اور یہ ضروری ہے. اور بچے آج کل فری ہیں، کووڈ ہے، گھروں میں ہے، تو یار یہ خطرناک ہے. عائشہ اس میں سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے، میرا حق بنتا ہے، میرا فرض ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے جنوبی پنجاب کا سب سے معتبر اور موقر ٹیلی ویژن چینل جو ہے روہی، انہوں نے میری کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا ہے. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. پہلے تو عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میری کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کر دیا، یہ باقاعدہ رونمائی ہو گئی. اس کے لیے میں آپ کا بھی اور روہی کا، حیدر کا، علی کا، آپ سب لوگوں کا، ساری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جی ڈوریں پھر جاتی ہیں اور یہ حادثات ہو جاتے ہیں. اصل میں ہم نے بسنت کا جو موضوع ہے اس کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. بسنت سے مراد یہ کہ بہار کا موسم. اب بہار کا موسم میں کھلے ہوئے پھول، خوبصورت دھوپ، کھلے ہوئے چہرے، دلوں میں مسرت کا احساس، یہ چیزیں آتی ہیں. وہ جو پتنگ بازی جو ہے وہ اس کی ایک ایکٹیویٹی ضرور ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا پورشن ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بسنت صرف پتنگوں ہی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کے اوپر اعتراض بھی ہے، اور وہ بات اعتراض ہے بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اعتراض بھی صحیح ہے کہ اس سے حادثات رونما ہوتے ہیں. ڈور کہاں سے آ رہی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا، گردنیں کٹ جاتی اور اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. اسے اوائڈ کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے بات کرتے ہیں، لیکن بسنت آ گئی اور بچپن میں جب بسنت آتی تھی تو کس طرح مناتے تھے، یقیناً جی اس کے اندر ہے، اس میں ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات جو میں پوچھنے جا رہی ہوں وہ ابھی سرپرائز، ابھی نہیں پوچھوں گی، میں وقفے کے بعد پوچھوں گی. جی ناظرین، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور اشرف بھائی سے جو بات میں پوچھنے والی ہوں یہ تھی کہ اس کتاب میں انہوں نے جناب جی پنجابی اور سرائکی شاعری کی ہے، اگرچہ خود وہ اردو سپوکن ہے. تو ول ہوں کیا سنے سو میں بھی سوچیں پہ ہاں سرائکی ہی سوڈا چاہ سو ستا دے. اچھا، اس میں پتہ کیا ہے، ہاں یہ اس کو سرائکی تو بہت ہماری واسٹ ایک لینگویج ہے، بالکل بے پناہ علاقوں میں بولی جاتی ہے. اگر ہم اس کو ملتانی کہیں تو بڑا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، پنجابی اور ملتانی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ملتان کا رہنے والا جو شخص ہے وہ تھوڑا سا اس کی سمجھ ہونی چاہیے. 3-4 بولیاں وہ آرام سے بول لیتا ہے. ٹھیک. اردو، پنجابی، سرائکی اور ہماری یہ روہتک ہزار کی جو بولی ہے، انگلش بھی بول لیتے ہیں. تو یہاں کے رہنے والے بندے کے لیے یہ بڑی اچھی مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت عطا کر رکھی ہے. چونکہ میرا تعلق اندرون شہر کے ساتھ رہا بچپن میں، ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو وہاں ہر طرح کے لوگ تھے، اور پھر ہر کمیونٹی کا بندہ عائشہ میرا دوست ہے الحمدللہ. میں کسی چیز میں کوئی تفریق کر ہی نہیں سکتا، میری نیچر میں ہی نہیں ہے. بڑے بڑے عہدیدار بھی اور بالکل چھوٹے چھوٹے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ بھی میرے دوست ہیں، ریڈی والے بھی میرے دوست ہیں، دکانوں والے بھی میرے دوست ہیں، پلازا والے بھی دوست ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے میرے لیے کوئی ایسی پرابلم ہوئی نہیں ہے. سچ میں نے پنجاب کو جس طرح دیکھا اسی کو میں نے پورٹری کرنے کی کوشش کی. اب آپ پنجابی میں سنا رہے ہیں سرائکی میں، ویسے تو سرائکی میں سنیں گے، ملتان میں بیٹھے ہیں. جی ہاں ڈیفینیٹلی میں سرائکی بھی سناؤں گا. ایک خاص طور سے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ میری ایک نو سس دا پیار، وہ پیار تھا یا جھگڑا تھا یہ بتا دیں. وہ دیکھیں وہ جس اینڈ پہ جائے گی نا ساس بہو کا، تو وہ بہت پسند کرتے ہیں. میں اس سے آغاز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ سس نے ویکھیا 9 منجی تے بیٹھی آنڈے چھل دی.
गुस्सा तो चढ़ना ही था उसको। सस ने वेख्या नौ मंजी ते बैठी आंडे छिलदी, सड़ भुज के ओनू आखण लगी सज्जे खब्बे हिलदी कि सैंत मेरी सी माड़ी जदों मैं तैनू नौ बनाया। सैंत मेरी सी माड़ी जदों मैं तैनू नौ बनाया, चंगी सौखी जिउंदी सां गल आप सियापा पाया, और मुंह तेरा ना मत्था जिवें जिन पहाड़ों लथा। ये सास कह रही है, सास कह रही है कि मुंह तेरा ना मत्था जिवें जिन पहाड़ों लथा, अपने पिछे ला लिया तू मेरा मुंडा हाथा कट्टा। कोई खाण पकाण दा वल नहीं ते ना कोई काम सवल्ला। खाण पकाण दा वल नहीं ते ना कोई कम सवल्ला, खौरे किवें फा लिया तू मेरा हीरा भोला चला। ओ बोलदी क्यों नहीं मिसड़िए, मैं तैनू आखदी पई हां। बोलदी क्यों नहीं मिसड़िए, मैं तैनू आखदी पई हां, इस घर दी मैं मालक हां, कोई नौकर मासी नहीं है। वाह जी वाह। आ जावे जरा पुत्त मेरा तेरा फैसला अज करानी है। हाँ। आ जावे जरा पुत्त मेरा तेरा फैसला अज करानी है, ठहर जा थोड़ी देर जरा तैनू बूहों बाहर कढानी आ, ते कम सिखाया ना कोई तेरी मां सी बड़ी कुचज्जी। कम सिखाया ना कोई तेरी मां सी बड़ी कुचज्जी, सज्जी अगे करदी रही ते मार दित्ती मैनू खब्बी। नो बोली बस कर मासी मेरी मां दा नाम नहीं लेना। नो बोली बस कर मासी मेरी मां का नाम नहीं लेना, हर गल तेरी सह लांगी पर ये ताना नहीं सहना। और मेरे पिछे पई रहनी है कम ना कोई तैनू, मेरी मां दिया मिन्नतां कर कर लियाई से तू मैनू। हाय हाय जबरदस्त। ऐसा होता है ना। हाँ। मेरी मां दिया मिन्नतां कर कर लियाई से तू मैनू, रोटियां तोड़ती रहनी है तू आप है बड़ी कुचज्जी। रोटियां तोड़ती रहनी है तू आप है बड़ी कुचज्जी, सारा टब्बर खा गई है पर अजय भी नहीं तू रज्जी। गुड। रोटियां तोड़ती रहनी है तू आप है बड़ी कुचज्जी, सारा टब्बर खा गई है पर अजय भी नहीं तू रज्जी। सही कहंदे ने लोकी सस तो वध कोई ना हो, सप दे विच ते इक्को सी ने, सस च सीना दो। गुड। सस दे विच सस च सीना दो। सस कहंदी कि तौबा तौबा किन्नी तू बड़बोली। ओए होए। सस कहंदी तौबा तौबा किन्नी तू बड़बोली, 2 गज लंबी जीभ तेरी ते बननी है तू भोली। ते नौ ने आख्या तैथों वध कपत्ता ना कोई दूजा। ओए होए। नौ ने आख्या तैथों वध कपत्ता ना कोई दूजा, फिर भी चाहे घर विच हरदम होवे तेरी पूजा। अपनी धी दियां सुन सुन के ओदे सौहरे अमूल शिकायतां, अपने धी दियां सुन सुन के ओदे सौहरे मूल शिकायतां, मैथों बदले लैंदी रहनी है मासी पंचायतां। ते सस बोली कि खबरदार मेरी धी नूं कुछ ना आखी। सस बोली कि खबरदार मेरी धी नूं कुछ ना आखी, आप ते हैं तू पूरी सूरी मेरी धी नूं बाती। हाय हाय जबरदस्त। ते नो कहंदी चल छड़ मासी असीं लड़ लड़ के की लेना। वाह जी वाह। वाइंड अप ये है हाँ। कि नो कहंदी चल छड़ मासी असीं लड़ लड़ के की लेना, मैं भी इत्थे ही वसना है ते तू भी इत्थे ही रहना। हाँ। सस बोली कि सही कहनी है करिए बंद लड़ाई, मैं भी तेरी अपनी अड़िए तू भी नहीं पराई। वेलियां रह के किन्ना मुश्किल हुंदा टाइम लगाना, लड़ लड़ के इंज कट जांदा है वेला भी मर जाना। अरे अल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। ये एंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये समझने की जरूरत है कि हम दोनों ने एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। सास को भी समझना है और बहू को भी समझना है, और लड़ाई ना हो तो वो मजा नहीं आता। मोहब्बत तो वही होती है, लड़ाई ऐसे ही होता है। देखिए लड़ाई नहीं होगी तो फिर सुलह की तरफ आप कैसे जाएंगे? फिर अब हम लड़े उस सोचे नहीं, हम हमारी लड़ाई होने वाली है। नो नहीं है। हमारा रिश्ता मुख्तलिफ है, वो नहीं है जो इसमें मैंने बयान किया है। तो ये लड़ाई इन रिश्तों में ही होती है, आगे पीछे लड़ाई नहीं होती। ये प्यार की बातें होती हैं आयशा, ये जिंदगी का ये हिस्सा है। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा सारा सिलसिला है। मेरे सरायकी का मैंने गीत एक निकाला, अगर आप कहें तो मैं भी सुना देता हूं। अंदाज गीत वाला होना चाहिए, गीत वाला ही होगा। हाँ। कि मेरा ढोले सोना पासे दा अते मैं ढोले दा सुनियारा। वाह। मेरा ढोले सोना पासे दा अते मैं ढोले दा सुनियारा, उनके गीत मैं गावां गली गली वंजली ते मैं वंजारा। उनके सिफतां घोग करेंदे हैं, घुगियां जो होती हैं उनके सिफतां घोग करेंदे हैं, सुन मोर भी झुमरी पैंदे हैं, फुल राह विच पैर चुमेंदे हैं, मेरे ढोल दा आशिक जग सारा। मेरा ढोले सोना पासे दा अते मैं ढोले दा सुनियारा। उनको सब धरती दा चन्न आधन, उनको सब धरती दा चन्न आधन, उनको संदल दा सावन आधन, बेबाक अथरा दर्पण आधन, ओ आबे नुकरा दा धारा। मेरा ढोले सोना पासे दा
ਅਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ उनको कज्जल मुसाग दी लोड़ नहीं उनको कज्जल मुसाग दी लोड़ नहीं मन बांधे हुसन दी थोड़ नहीं उनदा ही धरती ते जोड़ नहीं उनदा हुसन है बलदा अंगारा मेरा ढोले सोना पासे दा ਅਤੇ मैं ढोले दा सुनियारा उनके गीत में गावा गली गली और वंजली ते मैं वंजारा। वाह जी वाह जबरदस्त। ये जनाब इसमें ये कहाँ से सराइकी ढोलना ये ढोला तो होता है मेरे सराइकी जो ढोले होते हैं ना माशाल्लाह हमारे नींगर जिसको कहते हैं नींगर, जवान। अच्छा ये सराइकी मैं भी बोलती हूँ ऐसी बात नहीं है लेकिन ये जो प्योर सराइकी होती है तो वो वाली इस्तेमाल की है तो जो कम ही जो है बोली जाती है पता नहीं कहाँ से ये डिक्शनरी में से निकाल के आया अल्फाज होते हैं उसमें मेरा कभी मैं बताया करता था कि उर्दू में सराइकी कहाँ लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उर्दू बोल रहे होते हैं उसमें सराइकी का लफ्ज मैं जनाब छन छन दीवार से यहाँ पे खड़ा हूँ और दीगर का टाइम थी कि मैंने इनसे कहा मुन्ना पास जेरा बुकी तो दे फिर मैंने कहा कि जेल की बोटी के ऊपर लहू लगा पड़ा तो इन्होंने घुसाने जो मेरे घाम किया मेरा आना बह रहा है मैं ग्वालियां खाता हुआ सोमे के ऊपर जाके गिर पड़ा हूँ खीसे में से दाकर नोट भी निकल गया है धोपी के धोता है चोला भी मेरा खराब हुआ है। अब ये है बोल वो सारी उर्दू रहा है लेकिन सारी सराइकी साथ आ रही है। उमर आपसे पूछते हैं सराइकी अलेंदे हो बुलेंदे हो तो सब बुलेंदे तो कोई ना लेकिन अभी जो मुल्तान में रहते हैं वो सराइकी ना बोले ना समझे तो वो फिर मुल्तान में रहने का उसको मतलब उसने रहा नहीं जैसे कहते हैं लाहौर। अच्छा उमर एक लफ्ज जो हमारे सराइकी लोगों में बहुत कॉमन है और जब जो उर्दू स्पोकन है और हम जब उनको छेड़ रहे होते हैं माजरत के साथ ये मजाक है आप लोग इसको सीरियस या दिल पर मत लीजिए। हाँ, ऐसे मजाक हल्का फुल्का है मॉर्निंग शो में तो ये नहीं क्योंकि मैं मुल्तान में बैठी हूँ तो मैं अपनी सराइकी ज़बान के हवाले से बात भी करूंगी। हम लोग अक्सर जो लोग उर्दू बोलते हैं उनको कहते हैं आप तो डू लफ्ज आखो डू वो डू बोलते हैं जरा ये लफ्ज बोल दो डू नहीं बुद्धि बोला इंग्लिश वाला डू नहीं दो वो बोलते हैं तो हम अक्सर ये सराइकी में ना ये थोड़ा सा ये लफ्जों का है ये थोड़ा सा हम लोग बोल लेते हैं और जब हम आप लोगों को कहते हैं कि यार बोलो तो आप कहते डू कर रहे होते हैं जबकि डू लफ्ज है लेकिन ये थोड़ा सा नाक से आवाज निकलती है तो ये हम अक्सर हंस रहे होते हैं। अच्छा अब आप नहीं बोल सकते तो आप नहीं सीख सकते सही है बोलना चाहिए। ज़बानें बड़ी हमारी ज़बानी है और ये कहा जाता है अमूमी तौर पर लोग जो असातिज़ा कराम कहते हैं कि 40-50 किलोमीटर के बाद लहजा तब्दील हो जाता है। वाकई होता है हम लोग यहाँ से निकले कबीर वाला खानेवाल उसे आगे बढ़ते चले जाएं जंग की तरफ चले जाएं बिल्कुल होती तो वो मुल्तानी ही सराइकी ही है लेकिन उसका लहजा तब्दील हो चुका होता है। बिल्कुल तो ये जबानों की खूबसूरती है हुस्न है ये। बेशक उमर आपसे जानते हैं ये तो हो गया मजाक यार काम के हवाले से बात करते हैं जो नए आना चाहते हैं बच्चे जो इस फील्ड में फोटोग्राफी में उनके लिए क्या चार्म है क्या कहोगे क्या एडवाइस करोगे ये सब कुछ जानेंगे माजिद के साथ वक्त हो गया छोटे से वक्फे का नाज़रीन कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर उमर सदीकी से जान रहे थे कि नए लोग नए शौकीन लोग जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू। जो नए इंटर्नशिप में आना चाह रहे हैं या जो इस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस फील्ड में कम पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमें जो मतलब शिफ्ट्स में बुलाते हैं या कुछ टाइम के महीने 2 महीने के बाद इनकम थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है तो जो स्टूडेंट्स हैं 10th में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो अपनी पढ़ाई को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं पीछे ले आते हैं और शिफ्ट्स मतलब के लगा रहे होते हैं या स्टूडियोज़ में ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आ जाते हैं मतलब के जो सॉन्ग्स शूट कर रहे हैं फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। तो सबसे पहला तो उनको मैसेज ये है कि अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें ये पार्ट टाइम पे रखें। हाँ जब आपकी डिग्री हो जाए एटलीस्ट ग्रेजुएशन हो आपको समझ बूझ हो कि इसका क्या थीम है इस मूवी का इस सॉन्ग का इस डॉक्यूमेंट्री का तो वो उसके बाद फिर आप जो है ना इसको 10 टाइम दें उसमें मतलब कि 24 आवर्स दें। आप वैसे अगर डिग्री से पहले की बात की जाए या इंटर्नशिप की बात की जाए तो वो एक पार्ट टाइम के तौर पे रखें। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि पार्ट टाइम जॉब में हम लोग सीखना चाह रहे हैं तो कहाँ से सीखें कैसे करें तो कम अज़ कम 1 साल तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल लें कि हमने इसको इनकम के लिए सीखना है या मतलब इससे कुछ कमाना है। उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने जब सीखा ना तो हम लोगों की टाइम में
ایکسٹینشن پکڑ پکڑ کے بھی ان کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے, ان کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ جہاں پہ مطلب کہ ان کے پیچھے وہ جہاں بتا رہے بیگ اٹھا اٹھا کے جا رہے ہوتے تھے. تو اس ٹائم میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے ان سے جا کے کچھ پیسے لینے, ایون کہ ہم لوگ پیٹرول کے پیسے بھی امی سے لے کے امی دینا. وہ کہتی تھی کہ کون سا کام کر رہے ہو جب جہاں 3-4 گھنٹے جا بھی رہے ہو اور جو ہے نا پیسے بھی نہیں مل رہے, کما بھی نہیں رہے. بس یہی ہوتا تھا کہ چلو ہم لوگ کچھ سیکھ لیں. پھر ان کی جب شاپ پہ بیٹھتے تھے, ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, 3 گھنٹے کی ایک مووی کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی, اس میں وہ مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی بتا دیں. بس یہی کہ کرتے ہوئے دیکھ کے پھر ان کا بھی تھوڑا بہت مطلب کہ لگاؤ ہوتا ہے. اب یہاں ایک کوشچن ہے یار, نہیں بتاتے جو پروفیشنل ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ زیادتی نہیں ہے کہیں جا کر جب آپ کسی کو استاد بنا رہے ہیں, گرو بنا رہے ہیں, اور اس گرو کا استاد کا کام ہے سکھانا, تو یہاں لوگ اس چیز میں کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں یا نون پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, یار کیا پڑے ہو جائے گا اگر آپ اس کو سکھا دیں گے بیچارے کو, تو رسک تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا ہے. جو میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے اس فیلڈ میں, وہ یہ کہ یہاں پہ مارکیٹ میں نا بندہ آتا ہے 3 مہینے 4 مہینے کام سیکھتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے. بالکل. جو استاد والی یا پیری فقیری والی ٹائپ آ جاتی ہے نا, جیسے ذمہ داری آ جاتی ہے ایک پروفیشنلزم میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ استاد جو ہوتا ہے نا شاگرد کو جانچ لیتا ہے کہ یہ میرے پاس رہے گا بھی صحیح, ٹکے گا بھی صحیح یا نہیں. کچھ میرے مطلب کہ دوست ایسے بھی ہیں, کچھ مہینے فوٹوگرافی سیکھی, 6-7 مہینے وہاں لگائے, اس کے بعد درزی کا کام سیکھا, اس کے بعد کوئی اور فیلڈ میں چلے گئے, کوئی اور فیلڈ میں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہو, اپنے کام کے ساتھ پیشنیٹ ہو, تو جو استاد ہے, جو آپ کا سینئر ہے, آپ کا مینٹور ہے, وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ کام ایسے ہے, یہ کام ایسے ہے. اب اس فیلڈ میں میرے زیادہ نہیں مطلب کہ 2 مینٹور ہیں. ایک فراز بھائی ہیں, فراز ISP میں ہوتے ہیں, اور ایک اوان کلکس والے ہیں احمد بھائی. ان کا یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اگر اپنے ایونٹ میں کوئی چیز بھی سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار یہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا. 1-2 مہینے کے بعد یا 1-2 سال کے بعد سے ہی اس کو فری ہینڈ دے دیا تھا مجھے. جب میں نے مارکیٹ سے سیکھنے کے بعد ان کی سائٹ پہ آیا, ان کے ساتھ اٹیچ ہوا, ایونٹس میں ہم لوگوں نے پروفیشنلی جانا شروع کیا, تو 100% وہ کہہ دیتے ہیں کہ عمر آپ نے کرنا ہے, سارا کچھ آپ پہ. اس پہ پھر ایک بندے کو کانفیڈینس آتا ہے کہ آپ نے, اگر وہ بندہ اتنا اعتبار کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہا ہے, تو آپ اس پہ پوچھو. اس کو خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام 100% دینا ہے. تو پیشن ہونا فرسٹ ہے, ضروری ہے. بالکل, سب سے پہلی چیز کے بارے میں اگر رکھتے ہیں, انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو پیشن ہو. اگر یہ وقتی انٹرسٹ ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے نا یار. آپ چھوڑ کر ایک کام چھوڑتے ہیں دوسرے کے, اس سے کچھ ارننگ نہیں, تو کچھ ارننگ کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر اوائڈ ہی کر لیں. یار فوراً ارننگ نہیں ہوتی, کچھ دھکے کہتے ہیں نا, دھکے کھانے پڑتے ہیں. کچھ عائشہ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ دکھاتا ہے زوال کا کہانی جو ہے وہ سورج کی شکل میں دکھاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تانبے کی پلیٹ ہے, وہ اوپر چڑھی ہے اور نہ وہ پوری روشنی دے پا رہا ہے, نہ وہ آہستہ 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 پھر وہ اپنی جوانی پہ آ جاتا ہے. پھر اس قدر وہ جوان ہو جاتا ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ زندگی کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی پہ آپ نے لکھا, مہنگائی پہ میں نے لکھا. اس سے پہلے ایک فرمائش ہے اگر آپ کہہ دیں تو. میری ہمشیرہ ہیں پروفیسر فرزانہ محمد خان, انہوں نے اسپیشلی آج کے جو رویے, میں نے کہا تھا نا کہ رویے رشتوں سے بڑے ہوتے ہیں, اس پر میری ایک نظم ہے, دھیان کرو کہ ویڑے دے وچ کندا پا کے ویڑا نہ سنسان کرو. ویڑے دے وچ کندا پا کے ویڑا نہ سنسان کرو, جلداں نو چمکانا چھڈ کے ورکیاں والے دھیان کرو. ویڑے دے وچ کندا پا کے ویڑا نہ سنسان کرو, جلداں نو چمکانا چھڈ کے ورکیاں والے دھیان کرو. اوے موڈیاں اُتے اٹاں ٹو ٹو پیو نے کلی پائی سی. موڈیاں اُتے اٹاں ٹو ٹو پیو نے کلی پائی سی, اپنے اپنے حصے کر کے نقشہ نہ بے جان کرو. یہ پوری ملک کے لیے, ہماری پوری قوم کے لیے ایک پیغام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تاپی دے وچ بندہ پھیتی ہو جاندہ. صرف اپنی ذات کو سوچنا. آپ تاپی دے وچ بندہ پھیتی ہو جاندہ, پٹھیاں متاں پیچھے لگ کے دل نو نہ بے ایمان کرو. اور پیار دی ٹھنڈی واہ نال سینہ ہور بھی چوڑا ہو جاندہ. پیار دی ٹھنڈی واہ نال سینہ ہور بھی چوڑا ہو جاندہ, اگاں بال کے نفرت والیاں سینہ نہ شمشان کرو. تے چھت دے بالے کڈ دئیے تے کوٹھا تھلے آ بہندا.
ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਠਾ ਥੱਲੇ ਆ ਬੈਂਦਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਤੀਰਾ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਂਗ ਸ਼ਤੀਰਾ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹਸਦ ਜਲਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੜਮਸ ਮਚਾਇਆ ਏ। ਆਹਾ, ਹਸਦ ਜਲਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੜਮਸ ਮਚਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦस्त। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਜਾਏ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਕਰੋ। ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦस्त। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਵਾਹ, ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸ਼ਹਰ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਣ ਤਰਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਨਸਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये माशाल्लाह जो मजमूआ है आपका आ गई बसंत, ये बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अप्रिशिएट हुआ है और मुझे। यकीनन मैं भी हाँ। पढ़ूंगी और यकीनन मैं भी इंजॉय करूंगी। ध्यान करो जो हमने सुना वेड़े वाला, ये जबरदस्त है और ऐसा ही है। अब वो वेड़े नहीं है, वो सहन नहीं वो है, सहन नहीं है, वो मोहब्बतें मोहब्बतें भी वो नहीं कम रही। हो गई। मैं इसीलिए हाँ। कहा करता हूँ कि रवैया रिश्ता, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अपने रवैयों को अच्छा करें। बिल्कुल। लबों पर मुस्कुराहट लाएं, आंखों में हंसी लाएं। आप आंखों में मुस्कुराहट, मोहब्बत, क्या प्यार। इस दौर में ये मुमकिन जी। है जब महंगाई हो, जब कोविड हो और उसमें हम ये कहें। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी उमर, कोविड में काम करना कितना मुश्किल है, कैसे कर रहे हो आजकल, ये बताओ। कोविड में एसओपीज मतलब कि जहाँ पे हम लोग 1800 बंदों का कवर करते थे, उसमें 300 पर्सन्स का कवर कर रहे हैं। लेकिन ये कि एसओपीज पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से आवाम से कहना चाहूँगा कि अमल करें, फासला रखें। शादी ब्याह पे हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा इस फील्ड से है, इवेंट्स वगैरह कवर करने जाते हैं, तो किसी भी किस्म की उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एसओपीज का सिर्फ मास्क एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हॉल वाले दे देते हैं, लेकिन तो वहाँ पे जो स्टेज पे इंडोर गैदरिंग है, आउटडोर 1 अप्रैल से बिल्कुल। बंद हो गए मैरिज हॉल। तो यार अगर हम लोग ये ख्याल रख बिल्कुल। लेते तो क्या फर्क पड़ना था। ऐसे ही। जब हम जाते हैं लॉकडाउन की तरफ तो इसकी रीजन हम लोग खुद ही हैं। हम लोग एहतियात नहीं करते और फासले जो है वो भी नहीं रखते, तो इसकी रीजन है, इसकी वजह से लॉकडाउन की तरफ जाना मजबूरी बनता है। हॉस्पिटल भर जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम ऐसे। लोग। तो ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू की। और अशहर कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका लास्ट बहुत में शुक्रिया। क्या सुनाएंगे आप महंगाई की जो जाते आपने जाते, बात क्या की थी ना, तो मैं सुनाएंगे? उसी को आता हूँ जी, कि जरूर। इस महंगाई ने तो कढ़िया पसीना है। आह, इस महंगाई ने तो कढ़िया पसीना है। सैलरी 15,000 पूरा महीना है। और कल्ला मैं कमान वाला 5 बंदे खांदे ने, आह, कल्ला मैं कमान वाला 5 बंदे खांदे ने। समझ नहीं आती मेरे पैसे कित्थे जांदे ने। आण कोलों पहला मुक जांदी तनख्वाह है, आए है। आण कोलों पहला मुक जांदी तनख्वाह है। हर वेले सिर ते उधार भी खड़ा है। और 3 महीने दिता ना किराया ना मकान दा, 3 महीने दिता ना किराया ना मकान दा। मालिक के मकान होया वैरी मेरी जान दा। और बुढ़ी मेरी अक गई है इको सूट पा के बुढ़ी मेरी अक गई है इको सूट पा के। कपड़े पुराने पांदे बच्चे मेरे नहा के। बिजली दे बिल उत्ते हुंदियां लड़ाइयां ने, आह, बिजली दे बिल उत्ते हुंदियां लड़ाइयां ने। कई बारी बुढ़ी दियां फैंटियां में लाइयां ने। ओए होए। ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਏ, ਪੱਕਦੀਆਂ सारा महीना सब्जियां ते दाल अच्छा, है। ये हर एक के दिल की बात है जो अशर भाई कह रहे हैं, लेकिन वक्त इस सेगमेंट का खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा आपको मधु करेंगे। और वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मेरे साथ हैं, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। और यकीनन जब आप भी मिलेंगे तो कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। कुछ मेरा इसी तरह से हुआ। और अगरचा जब हम आर्मी की बात करते हैं तो यार एक डिसिप्लिन जो है हमारे जहन में आता है। यार आर्मी में जो भी वर्क करता है या जितना भी रहता है, यार एक डिसिप्लिन लाइफ होती है उन लोगों की।
لیکن ڈسپلن اپنی جگہ میں کہتی ہوں یہ ان کا پروفیشن ہے اور یہ اس پروفیشن کی کچھ کہتے ہیں نا ضروری بھی ہے، پروفیشن کا ایک حصہ بھی ہے، لیکن پرسنالٹی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو آپ کی جو ہے جس سے آپ لوگ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا بولنے کا انداز ہے. کچھ ایسی ہی پرسنالٹی میرے ساتھ ہے جن کا بولنے کا انداز ایک الگ طریقے سے الگ وے ہے اور یقیناً مجھے بہت اچھا لگا. کچھ ٹائم میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی ہے اور مزید کریں گے، بہت ساری باتیں ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر ہیں نمل یونیورسٹی کیمپس ملتان کے بریگیڈیئر اسد رضا صاحب. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں جی، الحمدللہ بالکل فٹ. اچھا، یہ صحیح تھا نا کہ واقعی پرسنالٹی ہٹ کے ہے اور یقیناً میں امپریس ہوئی آپ کی پرسنالٹی بریگیڈیئر صاحب. آئی ایم ریئلی گریٹفل. دس از گریٹ کمپلیمنٹ فار می. تھینک یو. یو ہیو بین امپریسڈ اینڈ تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ریئلی گریٹفل. اچھا، ویسے میں جو میرے ذہن میں تھا، میں جو سیدھی سی بات کہوں گی کہ کچھ ایجڈ سے ہوں گے بریگیڈیئر صاحب، بٹ یو آر ٹو ینگ ماشاء اللہ. ایگزیکٹلی. یہ ویسے واقعی یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے میرے لیے. ہاں. جب بھی میں کسی گیدرنگ میں یا کسی اور تھوڑا سا لوگوں سے ملتا ہوں تو اس میں سب سے پہلا کوشچن جنرلی یہی آتا ہے. تو بٹ میرے خیال میں ون شوڈ مینٹین ہمسیلف فزیکلی. ٹھیک ہے. اور مینٹلی کو بہت زیادہ اسٹریس اگر بندہ لے تو پھر وہ آپ کا ڈیکے اسٹارٹ ہو جاتا ہے پرسنالٹی کا. بالکل. تو ون شوڈ ریمین ہیپی کنٹینٹڈ. تو اور ساتھ میں اپنی ایکسرسائز فزیکل ایکسرسائز جاری رکھے بندہ. تو میرا نہیں خیال کہ ون گیٹس اولڈ، ون ریمینز ینگ تھرو آؤٹ. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. سو دیٹ از دا ریزن. یہ چیز تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی بریگیڈیئر صاحب آئیں گے، بزرگ سے ہوں گے اور اچھا جب آئے تو ان کا بریگیڈیئر صاحب آپ تو بہت ینگ ہیں اور ماشاءاللہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور نمل یونیورسٹی کیمپس کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب پہلے تو ویلکم ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے اور نمل یونیورسٹی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، ملتان کیمپس کے بارے میں بتائیں، ناظرین کو بتائیں کچھ اس حوالے سے کس طرح ورک آؤٹ کر رہی ہے ملتان میں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آئی ووڈ ان دا ویری آؤٹ سیٹ آئی ووڈ تھینک روہی چینل تھینک یو فار پرووائڈنگ می سچ این اپارچونیٹی کہ آئی شوڈ ایکسپلین اباؤٹ دا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، جو کہ بیسیکلی میں تھوڑا سا آئی ول اسکریچ بیک ان ٹو دا پاسٹ. And I would just scratch back in 1969. Once National Institute of Modern Languages was established, and it was established in Islamabad. اس کا جو مین پرپز تھا وہ یہ تھا کہ آرم فورسز، پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، ان کے آفیسرز جو فورن کنٹریز میں جاتے تھے ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ، مے بی آن کورسز، مے بی آن ڈیفینس اٹیچمنٹس اور something like that. They used to be provided with the insight of the foreign languages as a matter of fact. تو یہ ان کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا. بعد میں اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ فورن آفس دے جوائن ہینڈ ود اس اینڈ دے آلسو بیکیم پارٹ آف اس. سو ان کے آفیسرز کو بھی ٹریننگ دینا آن ویریس لینگویجز، مے بی رشین، جرمن، فرینچ، عربک، اینی ویئر. سو تو ان کے ڈپلوماز وہاں پہ کروانا، یعنی ایک جگہ پر یہ سہولت دستیاب ہونا. نہیں تو بیچارے لینگویج سیکھنے کے لیے کہاں کہاں شہروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی کیمپس ہو، کہاں سیکھا جائے. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا پریشر تو بندے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ اف یو ہیو بین پوسٹڈ فرام فورن آفس اور فرام دا آرمی ٹو جرمنی اینڈ یو آر اناویئر آف دا لینگویج. سو دس واز اے فیسلٹی وچ واز پرووائڈیڈ بائی پاکستان آرمی. اور وہاں انگلش نہیں چلتی، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جرمنی میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں کی جرمن لینگویج چلتی ہے، وہاں سیکھنی پڑتی ہے اور یہاں سے سیکھ کر جانا پڑتا ہے. جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے پھر دس انسٹیٹیوٹ واز اسٹیبلشڈ ان اسلام آباد بیک ان 1969. اور یہ پھر اپنا ایویلویشن پروسیس میں اور بڑھتا گیا. لینگویجز بھی اس میں بڑھتی گئیں، ریجنل لینگویجز بھی شامل تھی پہلے اسٹارٹ میں، پھر فورن لینگویجز اس کے اندر انکلوڈ ہو گئی. تو اس کو جب یہ ایک بہت ہی ایک تناور درخت بن گیا تو اس میں دین وی تھاٹ بیک ان 2000 کہ اس کو وائی شوڈ وی ریسٹرکٹ اونلی ٹو دا لینگویجز، وائی ناٹ ٹو ایکسپینڈ ان ویریس ادر ڈسپلنس. مے بی آپ کا مینجمنٹ سائنسز ہیں اور باقی تمام کے سارے جو ڈسپلنز ہیں ان کے اندر ایکسیل کیا جائے. سو دا مینجمنٹ دے ڈیسائیڈیڈ کہ اس کو فردر ایکسپینڈ کیا جائے، جس میں ابھی الحمدللہ اس وقت اس کے اندر مینجمنٹ سائنسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ سے. ملتان میں کب آئے یہ بتائیں. اسلام آباد تو ہے ان کا. ہاں، میں ملتان سے تھوڑا سا میں آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ اس کا آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ 2000.
2000 में इसके अंदर मुख्तलिफ डिसिप्लिन और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके इसको एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के तौर पे इसको वो ले लिया गया। लेकिन इसका जो नाम था, बीइंग ए ट्रेडिशनल नेम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल, वो उसको मेंटेन रखा गया बेसिकली। और उसको मेंटेन रखने की, बिकॉज आर्मी कीप्स इट्स ट्रेडिशंस, तो इस वजह से वो पुराना हमारा नाम था, वो उसको भी उस लेगेसी को लेके चले हम उसे। और इसमें हमने इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए ही इसको एक्सपैंड कर दिया, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी, इसको सोशल साइंसेज के अंदर भी, इसको लैंग्वेजेस के अंदर तो ऑलरेडी था ही, तो इसके अंदर काफी सारा चीज इसके अंदर फर्दर इंट्रोड्यूस हो गई। इसमें हमने देन आवर करंट रेक्टर मेजर जनरल जाफिर, ये इज अ वेरी विजनरी पर्सनैलिटी, आई वुड नॉट, इसमें मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ी विजन है, जिसकी वजह से इस वक्त मुल्तान द नमल इज एट 8 अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसकी कैंपसेस जो वो आप ये कहेंगे इस्लामाबाद से निकल के, तो वी रीच टू रावलपिंडी, वी रीच टू पिशावर, देन टू मुल्तान, लाहौर, हैदराबाद, कराची, एंड इवन द फर्दर मोस्ट प्लेस कोयटा एंड गवादर। You won't imagine, none has reached so far in Gwadar. It is only National University of Modern Languages which has started, is rather not started, but it's established its campus in Gwadar even. Good, Zabardast. And last time जब वो President Arif Alvi उनको उसको कहने के ऊपर, then it was established there at Gwadar as well. Good, Zabardast. तो इसमें ये मैं एक एवोल्यूशन प्रोसेस कह रहा था कि जिसमें एक विजनरी थॉट इसकी बैकग्राउंड में थी, एंड नमल इट एक्सपेंडेड इट्स कैंपसेस नॉट ओनली इन इस्लामाबाद बट अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 अदर प्लेसेस। जबरदस्त। अब जानना चाहेंगे मुल्तान कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट चल रहे हैं इस टाइम? मुल्तान कैंपस जो है ना, मैं ये कहूँगा कि मुल्तान नमल जो है ना, इट्स अ रियल काइंड ऑफ contribution towards the education sector by National University of Modern Languages, क्योंकि इसके अंदर एक ह्यूज पॉपुलेशन है। आपके पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी देयर इज अ पॉसिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशन। बाकी तो छोटे जो एजुकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो तो अवेलेबल है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसमें देयर इज अ लिटिल बिट पॉसिटी ऑफ द एजुकेशन एंड पॉसिटी ऑफ द स्पेसेस। उसको नमल ने realizing the requirement of the populace of the southern Punjab particularly, we established a campus here. ठीक है, good. That campus was initially, उसमें हमने 2-3 डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है उसके अंदर मैनेजमेंट साइंसेज भी हैं, good. इसके अंदर सोशल साइंसेज भी हैं, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, इसमें आपका एजुकेशन भी है, इसमें आपके इकोनॉमिक्स भी है, इसमें यानी, और रिसेंटली मैं बड़े आई विल प्राउडली अनाउंस इट कि हमने इसके अंदर कंप्यूटर ऐड करके, कंप्यूटर साइंस इंक्लूड करके, अब हमने रिसेंटली इसके अंदर BS कंप्यूटर साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन द वेरी आउटसेट, इन वेरी शॉर्ट स्पैन, alhamdulillah we got a very excellent encouragement as far as the admissions are concerned. There is a huge number of admissions. ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंसेज के अंदर भी हमें मिले हैं इसके अंदर, तो अदरवाइज तो इसमें अंदर आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूंगी कि अफोर्डेबल है यूनिवर्सिटी या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो यार ये हर एक बंदे का काम नहीं अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाना, तो इस हवाले से बताइए। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है इस लिहाज से। जो अगर मैं देखूं ना नमल के एक तो स्टैंडर्ड्स को भी, साथ में मैं देखूं पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबिलिटी क्या है, बिल्कुल, तो नमल की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड इन अ वे जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जाए बेसिकली। इट इज नॉट कि इसमें हमने कोई, वी आर नॉट अ मनी मेकिंग काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये कोई किसी प्राइवेट ओनर की यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सिटी, दिस इज अ फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी एंड वी आर एम्ड, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि नमल का बेसिक जो एम है ना, दैट इज 2 folds. One is to provide the good quality education academically, and the second one is कि grooming जो है ना हमारे स्टूडेंट्स की,
وی یعنی گیو اٹ اے فرسٹ پریورٹی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی گرومنگ ایز اے گڈ سٹیزن, ایز اے پیٹریوٹک, ایز اے ان کو شیپ کرتے ہیں بیسیکلی, اینڈ دیٹ گیٹس دا فرسٹ پریورٹی. جس سے وہ آپ نے شروع میں اسٹارٹ میں سنا ہوگا نا, وہ تعلیم و تربیت. تو تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں بیسیکلی. تو آپ نے کوشچن کیا تھا افورڈیبلٹی کا, تو میں بڑا اس سے بڑی پراؤڈلی آئی وڈ اناؤنس دس کہ آپ اپنا پورے ملتان کے اندر, صدرن پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ نمل کے جو فی اسٹرکچر ہے دیٹ ہیز بین ناٹ یعنی کسی سے بھی وہ نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے الحمدللہ. وہ اس لحاظ سے بہت ہی افورڈیبل ہے, اور صرف افورڈیبل بھی نہیں ہے, ہم اس کو فردر اپنے جو برائٹس بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. یسٹرڈے جب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ کل آئی واز ان مائی آفس, ون آف دا اسٹوڈنٹ شی کیم ٹو می, شی واز دا اسٹوڈنٹ آف ماسٹرز ایم اے انگلش کی 4th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی وہ. تو شی کیم ٹو می ویری ہمبل اینڈ اے ویری innocent kind of a girl. She just entered into my office and she requested کہ سر وہ ایک ریکویسٹ کرنا. میں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جی میں سر میری جو فی ہے نا اس کو آپ کچھ انسٹالمنٹ کر دیں, آئی ایم unable to. میں نے کہا بیٹا ڈونٹ وری, جسٹ لیٹ می نو ون تھنگ, اونلی ون کوشچن, اینڈ دیٹ از واٹ از یور ریزلٹ, واٹ از یور GPA, what you have attained that. She said I got 4. 4 means 4 out of 4. That means she is one of the brilliant students. I said just leave, forget about this and anything, no fine, nothing of any sort, no date for you, just go ahead and feel at ease. Whenever you feel like, just pay the amount. So یعنی یہ چیزیں ہیں, وی فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹس. اور یہ فیسیلیٹیشن جو ہے اس سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا دیٹ فیلز ویری ایزی, اور اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے دیٹ ڈزنٹ بیکم اے برڈن, نائدر فار ہز اور ہر پیرنٹس نار فار ہیم. تو وہ اس لیے وہ یہ افورڈیبلٹی تو ان شاء اللہ تعالی وی آر ہیئر ان صدرن پنجاب, وی آر ہیئر ان ملتان, اور ہم اس کو ایم ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو ایزی بنائیں گے, چیپ بنائیں گے, تاکہ ہر بندے کی افورڈیبلٹی کے اندر آ جائے. بالکل, کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں یا بچیاں آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. پیرنٹس کے لیے اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے افورڈ کرنا. ایگزیکٹلی, آپ یہ جیسے آپ مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا ہے, پیرنٹس کے لیے یعنی اپنا گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے, اور واٹ ٹو ٹاک آف ان کو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. تو ہم نے اس میں ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز بھی شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں کچھ ویکینڈ پروگرامز بھی ہیں, کچھ میں ایوننگ پروگرامز بھی ہیں. اور وہ پروگرام جو ہے نا دوز آر بیسیکلی ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹس ان کے somebody is working somewhere, somebody is working in some industry, some mill, some factory. So that تو ہر ٹائم پہ آ کر مینیج کر سکتے ہیں. Believe me, we are available. یعنی رات کو 8 بجے تک 9 بجے تک ہمارے کلاسز سیشن چلتا ہے, اور اسی طریقے سے 7 days a week چلتا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ ہم یعنی جو نارمل مارننگ سیشن میں نہیں آتا وہ ایوننگ سیشن میں آ جاتا ہے, جو ایوننگ سیشن میں نہیں آ سکتا وہ ویکینڈس کے اوپر آ جاتا ہے. سو وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل. تو الحمدللہ اس لحاظ سے وی آر پرووائڈنگ اے ویری گڈ اپرچونٹی فار ملتان اینڈ سراؤنڈنگ ایریا, سدرن پنجاب کمپلیٹ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فیوچر میں کیا نئے پروگرام شروع کرنے والے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا جی بڑا یہ ایک ایم ہے, جیسے میں نے کہا کہ نمل ایک اپنے ایولیوشن پروسیس کے تھرو گزری ہے, اور اس ایولیوشن پروسیس کے ساتھ جس جرنی اسٹارٹیڈ فرام 1969 اینڈ ٹل ناؤ آلموسٹ 50 years پلس, اس میں نمل نے بہت سارے ڈسپلنس, جیسے اسلام آباد میں نے بتایا مینجمنٹ سائنسز بھی ہے, اور وہاں پہ کمپیوٹر سائنسز بھی ہے, وہاں پہ انجینئرنگ بھی ہے, وہاں پہ یعنی ایک huge number of disciplines those are there in اسلام آباد. اب ہم ملتان کے اندر بھی, اب میں جیسے میں نے بتایا کہ کمپیوٹر سائنسز واز ناٹ دیئر ود اس, وی ہیو انٹروڈیوسڈ اٹ رائٹ ان دس سیمسٹر. کمنگ سیمسٹر کے اندر ہم ایم فلز کی کلاسز اسٹارٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ایم فل انگلش میں بھی ہوگا, انشاءاللہ اسی طرح سے مینجمنٹ سائنسز میں بھی ہوگا, اور ہم اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف بھی چل رہے ہیں. دیٹ ون آف دا اگین ڈیمانڈنگ کائنڈ آف اے سبجیکٹ. ہم میتھس کمیونیکیشن کے اندر بھی جا سکتے ہیں, ہم سائیکالوجی کے اندر بھی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان نیکسٹ سیمسٹر یو ول فائنڈ آل دیز ڈسپلن
ठीक इंशाल्लाह ये यानी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक धमाका खेज किस्म की आमद होगी हमारे तमाम ये डिसिप्लिन्स ये डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा के और उनको इंशाल्लाह हम मेंटेन करेंगे इसके अंदर। ठीक। अच्छा, कोविड में मैं जानना चाहती हूँ, जैसे हर तमाम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो गए, जी जी, अब आप किस पैटर्न पर चल रहे हैं ये बताइए। कोविड जना जी ये आप इट्स रियली अ ग्रेट चैलेंज, बहुत यानी नॉट ओनली यानी एजुकेशन सेक्टर के लिए बाकी पूरे डेफिनेटली फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड फॉर द कंट्री इट्स अ बिग चैलेंज। तो उसमें हमने हमारा नमल इस्लामाबाद कैंपस ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोग्राम चॉक आउट किया है इसका, और उसके लिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुए LMS के नाम से वो बहुत ही एक यू कैन से वेरी गुड और हर यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। अब उसके अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी किया, शुरू किया। स्टार्ट में हमने ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस का एक मिक्सचर करके वी थॉट कि इस तरीके से हम चलेंगे। मिक्सचर इसलिए कि देयर आर न्यूमरस स्टूडेंट्स वी डोंट हैव द इंटरनेट फैसिलिटी बिकॉज नमल इज टारगेटिंग जो फार फ्लॉन्ग एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं हम, तो उनके पास ये सारी फैसिलिटीज जो इधर आपके पास मुल्तान में या मेजर सिटीज के अंदर अवेलेबल हैं वो तो उनके पास है नहीं। तो इसलिए वी थॉट कि हम ऑन कैंपस जो कोविड की प्रिकॉशंस हैं उनको मेंटेन करते हुए उन SOPs को देखते हुए हम ऑन कैंपस भी उनके लिए अरेंजमेंट किया, हमने ऑनलाइन भी अरेंजमेंट किया, द डुअल अरेंजमेंट्स फॉर दोज वर मेड। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी हमने ऑन कैंपस ऑनलाइन दोनों का अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारे कनेक्टिविटी इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रांग, वी प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, और मकसद तो है बच्चों को एंगेज करना ताकि वो फ्री ना बैठे घर में। बात तो ये है ना, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसमें बच्चों को एंगेज करना, नौजवानों को एंगेज करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, उनको एंगेज करना। पर्टिकुलरली पेरेंट्स जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चा सारा दिन घर में ना बैठा रहे और वो जाके पढ़े भी सी, और घर में भी अगर उसने बैठना है बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस तो ही और शी शुड स्टडी। तो उसमें स्टडी करने के लिए उसके लिए ये जरूरी था कि हम ऑनलाइन का एक बहुत ही डेलिब्रेट किस्म का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट डेलिब्रेट सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड और ऑल स्टूडेंट्स दे आर बीइंग इम्पार्टेड एजुकेशन ऑन द ऑनलाइन, and anybody who can't afford that online, then we are there to provide him the facility on campus as well, but exactly as per the SOPs of the government, उसके मुताबिक उसको हम कर रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस इस वक्त कहाँ वाक़ है, कुछ हवाले से बताइए। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस जी इस वक्त आपकी ऑफिसर्स कॉलोनी बोसन रोड के ऊपर वहाँ पे है। ठीक है। और ये कैंपस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यानी बड़ी अपनी अच्छी लोकेशन पे है, बट वो जिसे कहते हैं ना खूब से खूबतर की तलाश होती है, तो हम इसको में आप बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसको अगेन आई वुड अप्रिशिएट जनरल जाफिर इन दिस रिगार्ड। उन्होंने ही वांटेड seeing the demand of the education and the requirement of providing quality higher education in the southern Punjab, हमने DHA के अंदर almost more than 10 acres of land that has been procured. सिर्फ यानी वो procure ही नहीं की गई बल्कि वहाँ पे हमने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। आई विश मैं कभी रूही को वहाँ पे लेके जाऊंगा आपके चैनल को और उनको दिखाऊंगा कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेरीमीटर के ऊपर इस वक्त हमारी कंप्लीट प्लांटेशन हो चुकी हुई है, द ग्राउंड हैज बीन लेवल्ड एंड वी आर गोइंग टू एम्बार्क अपॉन द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ इट्स कैंपस। ठीक है, तो कब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है अंदाज़ा? ये इंशाल्लाह इसके जो अर्थ ब्रेकिंग होगी जी इंशाल्लाह दैट इज इन जून और जुलाई इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे, और ये विद इन आई थिंक 3 to 4 years इट विल बी कंप्लीटेड and it will be a state of the art kind of campus जिसके अंदर all kind of facility, our architects they have been sitting on it for days and nights, और इसको बहुत सारे डिस्कशंस के बाद हमने इसको आर्ट कैंपस के एक शेप दिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور it will be one of its kind in Multan and Southern Punjab انشاءاللہ. ٹھیک، زبردست. بغیر صاحب یہ بتائیں گے کہ نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کیا ویژن رکھتے ہیں آپ؟ نمل کو پروموٹ کرنا جو ہے نا جی، یہ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ سے ایک چیز کا ڈیفر کروں گا. میرا جتنا بھی اسٹوڈنٹ ہے دیٹ از مائی پروموٹر. بالکل. دیٹ از واٹ از بیسیکلی دے آر دا ایمبیسڈرز آف نمل. ان کو پروموٹ تو وہ میری جو پبلسٹی ہے وہ دیٹ کوالٹی ایجوکیشن وچ از بینگ پرووائڈیڈ دیئر دیٹ اسپیکس اٹ سیلف. اینی اسٹوڈنٹ یعنی آپ ہمارا اسٹوڈنٹ کہیں پہ ہوگا تو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کا ایک ٹرن آؤٹ ہے، اس کا ایک آؤٹ لک ہے، اس کی جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے دیٹ ول اسپیک اٹ سیلف. تو وہ میری بہت بڑی پروموشن سب سے بڑی تو وہی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جتنے ہم اس کے اندر ڈسپلنز انٹروڈیوس کروائیں گے دیٹ ول بی گریٹ پروموشن فار نمل انشاءاللہ. زبردست زبردست. یہ بہت خوب بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب جائیں گے فیلڈ میں یار وہ خود بخود پروموٹ کر دیں گے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کیا جائے. جو مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بریگیڈیئر صاحب اسد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. نمل یونیورسٹی کیمپس ملتان کیا کیا سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو، اس حوالے سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں نمل یونیورسٹی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ نمل یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہوں گا جی کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کو. ٹھیک. فیسیلیٹیشن از ناٹ اونلی ود ریگارڈس ٹو کہ ہم ان کو ایکیڈیمکس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو جو ڈفرینٹ اسکالرشپس پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے گورنمنٹ کے احساس پروگرام کے، بیت المال کے وہ اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ جو بہت بڑے کیسز ہوتے ہیں ان کو ہم انسٹالمنٹس میں بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یعنی دیر آر نیومرس، ہم نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے ایک جس میں اسکالرشپس کو ڈیل کر رہا ہے بیسیکلی. تو آل دو اسٹوڈنٹس جو کہ لیڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں ہو آر گڈ اچیورز، ہائی اچیورز، دے آر انکریج. ان کی انکریجمنٹ از ان شیپ آف their scholarships, they're facilitating them financially basically. اچھا ایک سوال جیسا تھوڑا ہٹ کے ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو اچیور ہیں یا اچھے نمبر لیتے ہیں، جی پی جن کی اچھی ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، برائٹ اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں. یہ جو بیک بینچز ہوتے ہیں، بینچر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے ہی نظر آتے ہیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا. جی. تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں آ گیا ہم گریڈ میں کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، وہ بیچارے کہیں رول جاتے ہیں. اچھا میں اس میں آپ کو بڑا آئی مسٹ اپریشیٹ دس ویری پرٹیننٹ کوشچن کہ اس میں صرف جو ہے وہ برائٹ اسٹوڈنٹ کے اوپر اگر آپ توجہ دیں تو باقی جو بیک بینچز ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اچھا جو اسیسمنٹ سسٹم ہے ہمارا دیٹ از الحمدللہ ویری کمپریہنسو اینڈ ڈیلیبریٹ کائنڈ آف اسیسمنٹ سسٹم، جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ریٹن ایگزام کے اندر اس میں آپ کی ٹیچر جو ہے وہ فلی کنسنٹریٹ کرتا ہے آن ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. وی گاٹ اے ہیوج پرفارمر جس کے اوپر تمام جو ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے ان کے سم اسٹوڈنٹ از لیکنگ بیہائنڈ. وہ اپنے کسی بیکاز آف سرٹن ریزنس وہ ہائی اچیور نہیں ہے، وہ پیچھے ہی ٹیل اینڈر ہے. تو اس ٹیل اینڈر کو کیسے پش کرنا ہے، کیسے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے اس کو انسینٹو دینے ہیں، وہ وی ڈسکس پہلے تو ٹیچر لیول کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دین وی ہولڈ پراپر کائنڈ آف کانفرنسز جو اکیڈیمک کانفرنس ہماری ہوتی ہیں جس میں ٹیچر پلس ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کوآرڈینیٹرز دے ڈیسائڈ کہ اس میں کون سے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بیسیکلی دوز لیکنگ بیہائنڈ، اور ان کو وچ فارمولا شوڈ بی یوٹیلائز ٹو پش دیم فارورڈ. اور اس کے بعد وہ جب کرتے ہیں اس کے بعد دین دے کم ٹو می آلسو اینڈ وی دین ڈسکس، وی آل ڈسکس کہ ان کو ہم نے کیسے وی ہیو ٹو پروموٹ دیم اینڈ اس کو ہم نے کیسے اسٹرینتھ پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے ہمیشہ ڈسپلن کے ساتھ ہی اپنی جو ہے کام کو آگے لے کر بڑھے اور یقیناً آرمی پرسن جو ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو اب یہاں ڈسپلن کو برقرار رکھنا اور ہر بچہ یا ہر نوجوان جو ہے ایسا نہیں ہے جو ڈسپلن کے ساتھ کچھ بریک بھی کرتے ہیں، تو کیسے لے کر چلتے ہیں ذرا یہ بتائیں.
اچھا تھوڑا سا اس میں ڈسپلن جو ہے نا ہاں وہ میرے خیال میں تھوڑا سا میں نمل سے ہٹ کے بھی بات کروں گا اس میں. بالکل. اگر میں ڈسپلن کی امپورٹنس کو دیکھوں تو ڈسپلن از مینڈیٹری فار ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ آف لائف. بالکل. مے اٹ بی آر پرسنل لائف, مے اٹ بی آر فیملی لائف, مے اٹ بی آر بزنس, مے اٹ بی اینی ویئر. بالکل. اگر ہم ایک ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے تو پھر تو وی آر نو بڈی, پھر تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل. اب اس چیز کو ہم نمل کے اندر بھی وی ٹرائی, جیسے میں نے کہا نا جی کہ اب گرومنگ کے اوپر وی گیو آور میکسیمم اٹینشن کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی ایک پراپر پرسنالٹی شیپ ہو. اینڈ ڈسپلن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ ان ہز پرسنالٹی. تو اس کے اندر ہم جتنے بھی ہمارا یعنی اسٹارٹنگ فرام دا گیٹ ونس دا اسٹوڈنٹ انٹرز اور اس کے بعد سے آگے تک یو ول فائنڈ اے ڈفرنٹ, جیسے میں نے کہا نا کہ نمل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ایگزامپل خود ہے. گڈ. وہ جب باہر نکلے گا تو لوگ اس کے ڈسپلن سے, اس کے ٹرن آؤٹ سے, اس کے آؤٹ لک سے, اس کے بہیویئر سے, اس کے ڈیلنگ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود پہچانا جاتا ہے. گڈ. وہ تو اس لیے وہ ساری کی ساری جو ہے یعنی ان چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے, مکمل فوکس اس کے اوپر 100% فوکس کیا جاتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ میرے لیے گرومنگ کمز فرسٹ, ایجوکیشن کمز سیکنڈ. گڈ. تو اس لیے وہ گرومنگ کے اوپر ڈگریاں تو مل جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, ڈگری کا ایشو نہیں ہے, لیکن جو پرسنالٹی شیپ اپ ہے نا وہ دیکھیں جی میں نے جیسے کہا نا گڈ پیٹریوٹک سٹیزن, تو گڈ پیٹریوٹک سٹیزن تبھی آپ بن سکتے ہیں ونس یو آر اے ڈسپلینرین. اگر آپ کا ڈسپلن لوز ہے تو پھر تو آپ ڈسپلن, چاہے وہ آپ آرمی میں ہیں چاہے آپ سول میں ہیں, تو وہ یو کانٹ ایکسل. اور ہم نے تو ایسے اسٹوڈنٹ جو نہیں سمجھ پاتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان, تو ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ پتا ہے؟ اچھا, another ویری گڈ کوشچن. اس میں یہ ہے کہ ہم نے کاؤنسلنگ سیلس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جیسے میں نے بتایا کہ اس کے ڈفرنٹ ٹیئرس کے اوپر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, جس میں پہلے ٹیچرس کو, ایچ او ڈیز کو وہ دے کانسلٹ. اگر وہ اسٹوڈنٹ چیزوں کو اسٹارٹ بہیونگ دین اٹس اوکے, بٹ سرٹنلی دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر ڈیفیکلٹ. ان کو مینٹلی ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ان چیزوں کو. دین وی کال دا پیرنٹس آلسو. وی بیکاز ان مائی اوپینئن دس از اے ٹرائنگل جس میں اسٹوڈنٹس, پیرنٹس اینڈ دا فیکلٹی, دس از اے ٹرائنگل جو اکٹھی کمبائن ورک کرتی ہے, اور کمبائن ورک کرنے کے بعد ہی کوئی ایک ریزلٹ کے اوپر آتے ہیں بیسیکلی. تو جب اسٹوڈنٹ بھی اپنے آپ کو ڈسپلینرین نہیں رکھ سکتا, فیکلٹی بھی تھوڑا سا اس کو, دین وی کال دا پیرنٹس آلسو. تو ہم تینوں مل کے وی کم آن ٹو کنکلوژن کہ ہم اس کو اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے کاؤنسل کر کے لے کے چلنا ہے. اور الحمدللہ اس سے اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا جو چیزوں کو سمجھ نہ سکے, تو دے انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل نوجوان جو ہے, آج کا جو نوجوان ہے, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار پہلے والا وہ نہیں رہا, وہ جو ادب ہے, لحاظ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ. تو آج کے نوجوان کو جب ہم مینٹل ہیلتھ کی طرف کہتے ہیں لے کر چلنا ہے, کیونکہ آج کل آپ دیکھتے PUBG کا زمانہ ہے, بچے کھیل رہے ہیں, کہیں بگاڑ ہے, کہیں, تو اس میں اتنے ساری چیزوں میں, جس میں سوشل میڈیا کے میں کہتی ہوں بہت سارے ایپس آئے ہوئے ہیں, اس میں بچوں کو ذہنی کی طرف لانا ہے اور مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہے, تو اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ Mental health is extremely important. Till the time you are not mentally healthy, you cannot focus on anything. May it be your education, may it be your personal life. تو mental health کے لیے ہم بچوں کو, جیسے میں نے کہا نا, صرف ہم نے ایجوکیشن یا اکیڈیمکس کے اوپر نہیں کر رہے, ہم ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ اس کے اوپر وی اسٹریس آن دیٹ. اور اس کے لیے دیر آر numerous things which are being adopted in نمل الحمدللہ, جس کے اندر کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ پروگرامز ہم نے روکے تھے, پرٹیکولرلی وہ جیسے آپ دیکھیں ایجوکیشنل ٹرپس ہیں, کچھ آپ کے اسپورٹس کمپٹیشنز ہیں, آپ کے کوئز کمپٹیشنز ہیں, آپ کے اکیڈیمک کمپٹیشنز ہیں, آپ کے دیر آر نیومرس پروگرامز جو کہ آپ اس میں کرتے ہیں, جس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ کی بیسیکلی تھراپی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. تو اس تھراپی کے لیے ہم نے اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کچھ جو آؤٹ ڈور چیزیں تھیں وہ افیکٹ ہوئی اس کے اندر, بٹ ڈیفینیٹلی ہم نے جو اپنا اکیڈیمک کریکولم ہے
उसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे वो मेंटली द स्टूडेंट रिमेन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, towards the academics, towards his personal grooming इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि इंटर्नशिप के लिए भी कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी डिग्री मिल जाती है या फरागत पा लेते हैं तो असल मसला ये है कि यार सीखा कहाँ जाए। जॉब के लिए जाते हैं, सर्चिंग के लिए, तो एक्सपीरियंस पहले डिमांड किया जाता है और वहाँ इंटर्नशिप की जो है हमें लैक नजर आता है, यही कहाँ से करें, क्या करें। तो इस हवाले से क्या कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस मुल्तान? ये अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी इतनी एक्सपैंड कर गई इसके इतने डिसिप्लिन के अंदर, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर, और उसमें इंटर्नशिप इज सम ऑफ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत जरूरी है उसके अंदर। उसमें हमने वी हैव साइंड न्यूमरस काइंड ऑफ एमओयूज करंटली, अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे एमओयूज साइन किए हैं जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उनके साथ भी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एमओयूज जो हमारा इस्लामाबाद मेन कैंपस है उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर भी उन्होंने एमओयूज साइन किए हुए हैं उसके अंदर। अब हमने यहाँ पे जो क्योंकि हमारा स्टूडेंट तो एक रीजनल स्टूडेंट यहाँ पे पर्टिकुलरली सदर्न पंजाब का है, तो यहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी वी आर इन टच विद देम। We have almost last week we have signed an MOU with the Women Chamber of Commerce. We are ये तकाफुल वाले हैं, हम डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके साथ, जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उनके साथ हम MOU साइन किए हैं। और उससे हमारा मेन एम यही है कि स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। जब तक इंटर्नशिप नहीं करेंगे दे वोंट बी एबल टू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बस ये उससे ये होता है कि दे कैन सस्टेन अपने जो फी है उसको करने में और अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। सो वी आर टोटली फोकसिंग ऑन द इंटर्नशिप्स, और उसके लिए हम मुख्तलिफ एमओयू साइन कर रहे हैं उनके साथ, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ। और इंशाल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसमें हमारा तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ से स्टडी कर रहे हैं उनको हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये तो इंटर्नशिप की बात होगी। अब ये हुआ कि नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस से जो स्टूडेंट स्टडी कर लेते हैं या स्टूडेंट जो है फरागत पा जाते हैं, उनके लिए जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या रहनुमाई करेंगे इस हवाले से? जॉब के लिए हमने अपना एक प्रॉपर जी यानी गाइडेंस सेल एक बनाया हुआ है, अपना प्लेसमेंट ऑफिस भी बनाया हुआ है जिसमें बच्चों को जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको फर्दर गाइड कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होनी है, जो जहाँ पे स्लॉट नजर आएगी तो उसके अंदर हमारा वो सेल जो है दैट विल बी गाइडिंग। और उसमें हम आई मस्ट अप्रिशिएट इस्लामाबाद कैंपस मेन कैंपस ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो चॉक्ड आउट अ ह्यूज काइंड ऑफ प्रोग्राम इन दिस रिगार्ड, कीपिंग इन व्यू कि नमल का जो या स्टूडेंट है ग्रेजुएट जो है वो ऐसे बेरोजगार ना फिरे। तो उसके लिए दे आर ऑल्सो मेकिंग ऑल द एफर्ट्स कि हमारे लिंक्स हो जाएं विद द इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, और काफी सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज के साथ वी आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड इंशाल्लाह उनके साथ भी, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है जब इंटर्नशिप करेगा तो वो इंडस्ट्री उसको बाद में ओन भी करेगी उसे, तो उसको जॉब की भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो वी आर ऑन इट इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हवाले से। यहाँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते, आपके सामने है, और अक्सर लोग फिरते हैं, चेंज कर लेते हैं, किया कुछ, पढ़ा कुछ, डिग्री कुछ ली और जाते कहीं हैं। तो इस हवाले से कितना वर्क आउट करने की, कितनी काउंसलिंग करने की जरूरत है और इस पर गाइडलाइन देने की कितनी जरूरत है, इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और ब्रिगेडियर साहब से वक्फे से पहले जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि बच्चों का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर बने या आर्मी ऑफिसर आपकी तरह बने, तो क्या ख्वाहिश थी आपके पेरेंट्स की या आपका इंटरेस्ट था? कुछ इस हवाले से बताइए ब्रिगेडियर साहब। जी, आर्मी प्रोफेशन तो आई मस्ट से कि आफ्टर सर्विंग फॉर ऑलमोस्ट 30 years इन आर्मी दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन, इससे अच्छा प्रोफेशन है ही कोई नहीं। नो डाउट। और लेकिन चांस हर एक को नहीं मिलता। हाँ, चांस बच्चा तो हर चाहता है आर्मी ऑफिसर। चांस इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी प्रोवाइडेड एवरीबॉडी वर्क्स हार्ड और उसके उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर मीट करे तो दे कैन बी सिलेक्टेड। तो बट आई हैड अ पैशन, माय पेरेंट्स पर्टिकुलरली माय फादर
ہی واز ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ کہ جی آئی شوڈ جوائن آرمی. اور ان کی بہت ہی محنت اور اس کے ذریعے ہی میں بیسیکلی آئی جوائن آرمی. اور آئی فیل پراؤڈ ٹو جوائن آرمی. میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں یونیفارم کے اندر, یونیفارم کے یعنی بینگ رائز ٹو دا رینک آف بریگیڈیئر. الحمدللہ آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ کہ اس میں. اور یہ اٹس اے ویری نیٹ اینڈ کلین لائف, بڑی مزیدار قسم کی لائف ہے. ایڈونچر بھی اس کے اندر ہے, آپ کی گرومنگ بھی اس کے اندر ہے, آپ کے پیٹریوٹزم بھی ادھر ہے, آپ کی یعنی اٹس اے فل فلیج کوڈ آف لائف جو کہ آپ کو آرمی دیتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر پیٹریوٹزم اور اس ملک کے لیے وہ ایسے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپ یو کانٹ دائیں بائیں آپ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب یہی کچھ اب آپ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ان کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے ایز اے ڈائریکٹر نمل یونیورسٹی کیمپس ملتان. یقیناً ایک بہت میں کہتی ہوں بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو آپ سنبھال رہے ہیں. خود تو آپ نے وقت گزارا, ڈسپلنس کے ساتھ گزارا اور بہت کچھ سیکھا, اور وہی کچھ اب اپنے اسٹوڈنٹ میں آپ جو ہے دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو گروم کیا جائے. اچھا, یہاں بات کرتے ہیں نمل یونیورسٹی کیمپس ملتان کی اور عمران خان صاحب کی جو نمل یونیورسٹی, اس میں کیا فرق ہے؟ اسٹارٹ جب آئے تو میں نے بھی یہی سوال کیا تھا, تو بتائیں, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ہاں جی, یہ میں بہت سارے لوگ مجھ سے بھی کوشچن کرتے ہیں کہ یہ وہی جو میاں والی نمل ہے, یہ وہ ہے, یہ کوئی اور نمل ہے. بالکل. تو میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز بتا دوں کہ دا نمل جس کا میں ریپرزینٹیٹو ہوں, دیٹ از نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز. اٹ از اے فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی. یہ کوئی پرائیویٹ, کوئی کسی کی وہ یونیورسٹی نہیں ہے. اٹس اے فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی. اور یہ اٹس مین کیمپس از ان اسلام آباد, اور اس کے علاوہ اس کے 8 کیمپسز اور ہیں. جو دوسری میاں والی نمل ہے, وہ نمل آپ نمل ایک دیر اے ولیج آئی سپوز جو کہ ترگنگ روڈ کے اوپر ہے, اور میاں والی سے باہر نکلتے ہوئے اس کے آؤٹسکرٹس میں, تو وہاں پہ وہ یونیورسٹی اسٹیبلش کی ہوئی ہے ود ایفرٹس آف دا پرائم منسٹر. ہی از اسٹیبلش دیٹ. بٹ دس از جو نمل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے, یہ جو ملتان میں اسٹیبلش ہے, جو ہم جس کا آئی ایم دا ڈائریکٹر, وہ یونیورسٹی فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی ہماری ہے, اور ہم اس کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور انشاءاللہ اس کا آگے جو کیمپس ہے ٹی ایچ اے میں بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ دیز آر 2 ڈفرنٹ یونیورسٹیز, دے آر ناٹ ون. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, اب اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں, کیا نیا آنے والا, یہ بتائیے, اور ٹیچر کی ٹریننگ پر کتنا فوکس ہے؟ اچھا, یہ آپ نے دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس کو میں بہت ہی امپورٹنس دیتا ہوں, جس کو میں دوسری لینگویج میں کہوں گا ٹرین دا ٹرینرز. ہاں, جو آپ کو جب تک آپ کا ٹرینر تیار نہیں ہے اس وقت تک آپ ٹریننگ دے کیسے سکتے ہیں, اس وقت آپ ایجوکیشن امپارٹ کیسے کر سکتے ہیں. بیکاز یو سی ونس جب آپ ایک فیکلٹی کو ریکروٹ کرتے ہیں, جب اس کو آپ انڈکٹ کرتے ہیں, تو وہ دیٹس اے را مٹیریل. ٹل اے ٹائم یو وانٹ اس کو آپ ٹریننگ نہیں دیں گے, اس کو اپنے ایس او پیز, اپنے جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے اس سے آپ نہیں بتائیں گے, تو اس وقت تک تو دے آر اگنورینٹ آف اینی تھنگ. تو اس لیے ہم نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, ہمارا مین کیمپس اسلام آباد میں بہت ہی کمپریہنسو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے, جو وچ ہیز گاٹ ویریس فیزز. جو اس کا فیز 1 ہوتا ہے وہ آپ آن کیمپس ہی ہم کرتے ہیں, جس میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹس, وہ انٹرنلی دے پرووائڈ ٹریننگ ٹو دا نیو کمرز آلسو, اینڈ ریفریشر ٹریننگ ٹو آر ایگزسٹنگ فیکلٹی ایز ویل. تو جب یہ فیز 1 کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو فیز 2 میں وی گیٹ ان ٹو دا ڈومین آف دا مین کیمپس. اور اس کیمپس کی ڈومین میں انٹر ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ دے سینٹرلی آرگنائز اے ٹریننگ. ٹھیک ہے, ویڈیو کانفرنسز کے اوپر ٹریننگ. تو یہ ٹیچر کی سلیکشن بھی اوکھی ہو گئی نا. ٹیچر کی سلیکشن از ناٹ دیٹ ایزی کرائٹیریا. بالکل, یہ بھی آپ نے یہ کوئی اتنا ایزی سلیکشن نہیں ہوتی کہ ایوری بڈی, بیکاز فرسٹ آف آل جب آپ سی ویز سبمیشن آپ کی ہوتی ہے, سی ویز کی آپ کی ایز پر دا کرائٹیریا ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے, شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے. اس شارٹ لسٹنگ کے بعد ان کا انیشیل انٹرویو کرتے ہیں ہمارے ایچ او ڈیز جو ہیں. وہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آئی انٹرویو دیم. میرے انٹرویو کے بعد دین فائنل انٹرویو از ود اسلام آباد کیمپس, جو ہمارے وہاں پہ پرو ریکٹرز اکیڈیمکس ہیں, دے سٹ along with the complete panel. ٹھیک ہے, اینڈ وہ کینڈیڈیٹ کو فلی تھریش کرتے ہیں اس کے اندر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک میری پرسنل ومس کے اوپر
کوئی سلیکشن ہو جائے یا اٹ از اے کمپلیٹ پینل. ٹھیک ہے, پہلے بھی پینل اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, گڈ. سیکنڈ اگلے ٹیئر کے اندر بھی پینل ہی سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیچر کی سلیکشن اتنی اوکھی ہے, یہ اندازہ لگا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سوسائٹی کو آج کیا پیغام دیں گے, آج کے شو میں کیا کہیں گے؟ میں آئی وڈ فلی ارج آن دس تھنگ کہ وی مسٹ تھنک پازیٹو. جو بھی کچھ ہے اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں, نیگیٹیوٹی کی طرف ہم نہ جائیں. ہم نے پازیٹو سوچیں گے, ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹو ہوئے گا تو اونلی دین وی کین ایکسل. ادروائز تو وہ ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے, انہی چیزوں میں جھنجھٹوں میں گھسے رہیں گے. وائی ناٹ ٹو سی سم تھنگ پازیٹو, جہاں پہ پازیٹو ہے اس کو اپروچ کو اڈاپٹ کریں اور وی شوڈ موو اہیڈ. انسٹیڈ کہ ہم وہ چیزوں کے اندر دیکھیں کہ اس میں نیگیٹو کیا ہے, اس کے ڈارکر آسپیکٹس کیا ہیں, اس کے ٹھیک ہے انالائز تو کریں آپ اسے, بٹ عادت نہیں بن گئی ہماری قوم کی, ہم لوگ نیگیٹو پہلو زیادہ ڈھونڈتے ہیں, پازیٹیو چیزیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی نا. ایگزیکٹلی, وہ اس میں پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, پاکستان از ون آف دا بیسٹ کنٹری الحمدللہ. اس کے اندر اتنے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں جس کو ہم ہائی لائٹ ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کو ناٹ اونلی نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ بہت ایکسل. اور اپنے ملک میں آپ کو اتنی اچھی تعلیمی سہولت مل رہی ہے, ادارے مل رہے ہیں, پھر آپ باہر کیا کرنے جاتے ہیں یا باہر کیوں بچوں کو بھیجتے ہیں, اور اتنا مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا یقیناً. تو اپنے ملک میں رہیں اور اپنے ملک میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ تشریف لائے. بریگیڈیئر اسد رضا صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو, اور بہت انفارمیٹیو گفتگو تھی یقیناً. تھینک یو. اور کبھی پرسنل جو ہے آپ کا انٹرویو کریں گے, اس کے لیے بھی آپ ہمیں ٹائم دیں گے. تو لائیو شو میں آپ سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں, تو آپ ہمیں کر لیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو دیٹ our Southern Punjab they will be benefited out of NAMAL. اور ہم جو سروسز ایجوکیشن کی پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو فردر اس کے اندر ایڈ آن کریں گے, اور وی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو پرووائڈ دا ایجوکیشن ٹو دا سدرن پنجاب. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.